اچھا بولی کتنی دفعہ ہوئی ہے اسکول میں ان چیزوں کی وجہ سے؟ یار پتہ ہے شروع میں لگتا تھا وہ شیعہ کافر وہ شروع میں نا لگتا تھا یار مطلب بولنا نہیں ہوتا کہ میں کھا بھی لوں. رجب آتا تو میرا دل کرتا ہے میں شیعہ ہو جاؤں. اور محرم میں آج کل ویسے رجب بہت چھایا ہوا ہے. وہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کنڈوں کی نیاز کھائی تو پاپا نے کہا زنجیر بھی لے آؤ بیٹا بھائی زنجیر ماریں گے. نہیں. اچھا نیاز میں بھی کوئی تھوک وغیرہ ڈالا جاتا ہے یا وہ صرف کوڑے کے وہ اس کی نہیں صرف بچوں کا خون. میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک گلاب جامن لیتے ہیں, آدھا گھوڑے کو کھلاتے ہیں, آدھا نئے پیدا ہونے والے بچے کو کھلاتے ہیں. اچھا گھوڑا کہنے پہ کیوں افینڈ ہوتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ذرا. نہیں بچپن میں عجیب و غریب سے اب بچے ہوتے ہیں جو اپنے اچھا سارے لوگ بھی برے نہیں ہوتے, کچھ بچے ایکسٹریم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جن کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے یہ والے سیکٹ سے ہیٹ کرنا ہے آپ نے. ایک تو یہ تنقید تو ہر چیز پہ ہوتی ہے, آپ سانس لے رہے ہیں آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا اس پہ بھی بہت ہوگی. ہاں مطلب پیرنٹس کے ٹائم تک وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہ ہے, مولویوں کی ضیاء الحق بہت زیادہ اس کو جو ہے نا بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے نا ایکسٹریمزم کو بہت ہوا دی. پھر اس کے بعد نواز شریف بھائی آئے, جلوس کی جو دیگ ہوتی ہے اس کی پرات کو بھی کہتے ہیں گھوڑا منہ مارتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں پہلے وہ کھاتا ہے پھر ہم کھاتے ہیں. حالانکہ جو بات ہم کہی جاتی ہے نا اب ہمارے یہاں کیا ہے یار ان کی ہر چیز الٹی ہے, ٹھیک ہے. اب میں کوئی یار دیکھا جائے تو بریلویوں کے ہر چیز الٹی نہیں ہے, وہ تو اب میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا ہے. اچھے خاصے ہوتے تھے اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹن. تو مجھے اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو پوڈ کاسٹ پہ بلاتے ہیں اور ایکچولی رومرز اور دوسرے ہوتے ہیں ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, اور دوسرے ہوتے ہیں جو ایسے کر کے نا سب لگاتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ لگ جائے گی. میں یہ دوسری ٹائپ کا. ہاں اچھا شیعہ کا ایک بچہ, آپ چھوٹا بچہ بھی اٹھا کے نا مجلس میں کیوں جاتے ہو آپ کو پوری مجلس سنائے گا. تو یہ چیز کبھی نہیں کسی نے نوٹس کی کہ اگر اتنا ہی اختلاف ہے ایک دفعہ جا کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ میرا گمان غلط فرمائے, اگر میں آج اپنے گھر میں جا کے یہ کہوں نا کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو وہ سارے کہیں گے کہ اہل بیت کا کیا مطلب. شام غریبہ کی متس جو ہے نا وہ چھیڑنا. شکر آپ نے پہلے بولا کہ میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا, اس کا مطلب ٹی وی پہ دکھانے لائق چیز ہے. نہیں ٹی وی پہ دکھانے لائق چیز ہے, وہ جب لائٹیں بند ہو جاتی ہے اس کے بعد دکھانے والی چیز ہے کہ نہیں یہ اب نہیں پتہ. اللہ معاف کرے. اچھا آپ حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں؟ اچھا یہ آپ نے اتنا کارنر والا کوشچن ڈائریکٹ. اچھا بالکل مانگتے ہیں محرموں میں یا سو کے کوئی ذاکرہ نہیں ہے, کسی بھی بات کو پکڑ کے فتوے نہ لگانے لگ جائیں. میں تو کسی کا ہوں ہی نہیں, میں تو کسی فرقے کو مانتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ کٹر شیعہ ہے, کٹر نیل کٹر, ہاں وہ صحیح کافر والے شیعہ ہے, ٹھیک ہے. مجھے وہ یونٹی والے پرسپیکٹو سے طارق جمیل صاحب کا بہت اچھا لگتا ہے پوائنٹ کہ ہی نیور لائک وہ کہتے ہیں یار یہ ہے نا اس پہ چل لو. ہمارے گھر سپارے والی آنٹی پڑھانے آتی تھی تو وہ انہوں نے ایک دن مما سے کہا کہ نا سوری میں نا آپ کے گھر پانی نہیں پیتی کیونکہ میں نے سنا آپ لوگ اپنی ٹینکی میں مردے ڈال دیتے ہیں. مجھے بات بتائیے, بہت سارے کوسچنز ہیں جو آئے ہیں میرے پاس, مجھے بتاؤ 40 پارے ہیں آپ کے یار, باقی کے 10 ہمیں 2 ہمارا قرآن انکمپلیٹ ہے. اللہ معاف کرے. اچھا تو یہ آخری جو امام ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غائب کیوں ہیں, ٹھیک ہے, اور صدیوں سے ہی آ رہے ہیں, کب آئیں گے؟ اچھا یو شوڈ اپریشیٹ ون فیکٹ اباؤٹ می. میں پورے 10 منٹ ویٹ کر کے کھجور کھاتا تھا. ہاں ورنہ ایسے کمینے لوگ بھی ہیں جو پکوڑے بھی کھا جاتے ہیں. شیعہ لوگ زیادہ گڈ لکنگ کیوں ہوتے ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی؟ تیری گل نہیں ہو رہی. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج کا ایپیسوڈ انتہائی عجیب و غریب ہے اور میرے گیسٹ بھی اسی طرح کے عجیب و غریب سے ہی ہیں, میرے بڑے کلوز فرینڈ ہیں, اور ایک بہت ہی یونیک قسم کا ٹاپک جو عام طور پہ لوگ علماء سے ڈسکس کیا کرتے ہیں, مگر میں نے کہا چونکہ میرا اتنا زیادہ کمفرٹ لیول ہے مس سیدہ مہک زہرا صاحبہ کے ساتھ, تو ہم نے کہا چلو انہی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹاپک ہے بھائی شیعائزم. ہاں تو خطرناک قسم کا ٹاپک ہے نا, کافی خطرناک ہے. انٹرسیکٹ ہارمونی میرا جو ہے نا مقصد یہ ہے, چاہے ہم آج یہاں سے لڑ پڑ کے اٹھے مگر انٹرسیکٹ ہارمونی ضرور نہیں. وہ ہم 12-15 سال سے نہیں لڑے میرا خیال ہے, اب کیا ہی لڑے. ویسے میری سال میں 1-2 لڑائیاں تو مسٹ ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہوتی ہے لیکن وہ سیکس سے ریلیونٹ نہیں ہوتی.
वो तो मजाक में उड़ा देते हैं। होती है ट्रिप पे चलना है कि नहीं चलना है, स्यापा कौन डालेगा। सेक्ट के ऊपर तो ज्यादा हार्मनी नहीं आ जाती, न्याज़े खा भी लेते हैं, दे भी देते। ये भी सही। वो न्याज़ों से याद आया, कुंडों पे कितने अरसे से हुआ नहीं? आ रहे हैं ना कुंडे, आ रहे हैं, रजब आ रहा है ना, रजब आ रहे हैं, रजब शुरू हो गया वह। अच्छा, रजब शुरू हो गया हुआ। नहीं सॉरी, जनवरी 1 माय बैड, जनवरी 1 से जो है ना एक्सपेक्टेड है 1 रजब, तो फिर रजब, फिर कुंडे फिर बुलाएंगे आपको। अल्लाह मैं आऊँ, मेरा हिस्सा जरूर होना चाहिए। चलो बात यहाँ से शुरू करते हैं। ये होता क्या है ये रजब में जो होते हैं कुंडे? रजब का जो ये एक्चुअली जो कुंडों की न्याज की हिस्ट्री है ना, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैक फ्रॉम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में। किसी बंदे ने कहा कि मेरे ना रिस्क में बहुत तंगी है मेरे घर में। वो इमाम के पास, वो वक्त के नाइब थे, उनके पास वो आया और उसने कहा रिस्क में बहुत तंगी है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि ना 22 रजब वाले दिन न्याज दिलाओ, लोगों को बुलाओ, अपने घर में मीठा पकाओ। बेसिकली खीर और टिक्कियों वाला है, वो पूरियां चने, वो हमारे एडिशन है, ठीक है। बिद्दतें आ गई हैं। बिद्दत नहीं, मतलब कि एक्सटेंड करते जाओ दस्तरखान। लोग कहते हैं इसमें भी बरकत है, इसमें भी। तो वो बरकत के उन्होंने कहा कि इसमें बरकत चाहते हो, लोगों को अपने घर बुलाओ, मीठा खिलाओ और वो पूरी न्याज दिलाएगी। सो द फिक्स डे फॉर दैट इज 22 रजब। लेकिन क्योंकि इतने लोग, इतने शिया सब 22 रजब को करते हैं, तो कोई 5 को, कोई 6 को, वो रजब के पूरा फिर महीना लोग आगे पीछे डेट करके एडजस्ट कर लेते हैं कि मैं खा भी लूं। रजब आता है तो मेरा दिल करता है मैं शिया हो जाऊं। और मुहर्रम में आजकल वैसे रजब नहीं, रजब बहुत छाया हुआ है। वो आपको याद है कि आपने कुंडों की न्याज खाई, तो पापा ने कहा जंजीर भी ले आओ बेटा। भाई जंजीर मारेंगे। पापा बहुत जालिम है, वो सर पे खड़े हो जाते हैं। पूरा इतना बड़ा हमारा रूल है कि जो न्याज खाता है ना, फिर उसको फिर जंजीर भी मारने पड़ते हैं। नहीं। माफ करे। अच्छा, न्याज में भी कोई थूक वगैरह डाला जाता है या वो सिर्फ कोड़े के वो उसकी हद नहीं, सिर्फ बच्चों का खून। आपने तो खाई है, बड़ी टेस्टी नहीं है खून वाली न्याज? हाँ, वो इसी वजह से लाल लाल। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना सिर्फ वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि मुझे गुस्सा आया ना, मैंने कह दिया ये साथ वाले हैं ही खराब लोग। अच्छा। रात को देर देर बेचारे कॉल सेंटर से चाहे आता हो 2 बजे जॉब करके, मैं कहा वो है ही खराब। तो ये वो है कि वो थूक मिलाते हैं, घोड़े का थूक मिलाते हैं। कहाँ पे देखा है? आए और अब देख ले आके, मतलब बन रही होती है न्याज़ें तो उधर से सारों की रेलिवेंट ही पक के जा रही होती है। वो जिस टाइम वीडियो बन रही है उस टाइम थोड़ी ना हमें दिखाना। नहीं, वीडियो क्या बन रही होती है, बाहरी देगों में पक रही होती है सारों जगह पे। एक ही वो जहाँ पे क्या केटरिंग वाले सामान होते हैं वहीं पे पकड़ी होती है न्याज़ें। अच्छा। कोई थूक नहीं है, कोई घोड़े का वो नहीं है। जुलूस की जो देग होती है उसकी परात को भी कहते हैं घोड़ा मुंह मारता है, ये बात ठीक है? नहीं, पहले वो खाता है फिर हम खाते हैं। याद है एक दफा मैंने तेरे घर ये क्वेश्चन किया कि ये ऐसा होता है? हमने कहा फाद भैया घोड़ा तो मुंह मारता है, हीर की तरफ इशारा। सॉरी हीर इफ यू आर वाचिंग। ये अभी फजूल है घोड़ा और ये और वो। मेरा ख्याल है कोई और ज़्यारत निकलती तो वो कहते ये भी मुंह मारते हैं। अभी मैं परसों चौथ को ये देख रही थी, तो वो पता नहीं क्या, वो बकरे का भी कुछ बीच में मिला है, वो उन्होंने न डाला हुआ था। मैंने कहा ये बकरा मैंने पहली दफ़ा सुना है, इसका मतलब लोग इनोवेटिव हो गए हैं इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में। है बकरे वाला मैंने नहीं सुना था। घोड़े का अलग अलग चीज़ें सुनी थी, बकरे वाला डिफरेंट था। तो मैंने ये भी सुना हुआ है कि वो जो है ना, एक गुलाब जामुन लेते हैं, आधा घोड़े को खिलाते हैं, आधा नए पैदा होने वाले बच्चे को खिलाते हैं। तो आपने कितने खाए? जब बच्चे पैदा होने वाले थे हम घोड़े ढूंढ रहे होते हैं। कहाँ खिलाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जलसा जुलूस निकला ही निकला है ना, हमारी लोकेशन लोगों ने ढूंढनी शुरू कर दी है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करी, सब मजाक है। हमारे ना घर के सामने रहते होते थे मलिक साहब, अगर कभी आपके पॉडकास्ट वो देख रहे हो। अच्छा। तो वो मलिक साहब जो है ना, हमारी जिस दिन मजलिस होती थी उस दिन शोर मचा देते थे। शादबाग में इतना शोर मचा देते थे, हर बारी पुलिस वारंट, हमारे पास लाइसेंस भी था। लेकिन हमारे घर पकती थी दुम्बे की पालक। तो जब दुम्बे की पालक, दुम्बे के गोश्त की पालक ना। अच्छा, दुम्बे के, मैं कब पता है दुम्बे से पालक। नो अच्छा। दुम्बे के गोश्त की पालक। अच्छा। अब बकरा भी नहीं, दुम्बा स्पेसिफिकली। अच्छा। तो जब वो वैसे पूरा दिन लड़ाई होती रहती थी, ये वो हमारे निकाह टूट जाएंगे, इनकी मजलिस देखने से ये होगा। लेकिन जब पालक बटने का टाइम आता था तो पतीला उनके घर से आ जाए, पतीला निकाह करने, वो पालक खाने कि हमने आज तो खाई लेते हैं ना हम सारे।
I swear to God, وہ 3 ایسے لائن میں رشتے دار تھے اور وہ شور مچا دیتے تھے. یہ کیا ہم نکاح ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے. یہ تو اتنا کچا نکاح پتہ نہیں انہوں نے رکھا ہوا تھا دیکھنے سے. نہیں ہمارے ٹوٹے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں نا, ایویں انہیں بدنام نہ کرو. تو پھر آپ نے ہمارے کافی دفعہ نکاح ٹوٹے, ہمیں دوبارہ تجدید نکاح کرنا پڑا نیازیں کھانے کے بعد. ہاں نیازیں کھانے کے بعد, مطلب انہوں نے کہا ٹوٹ ہی تو رہا ہی ہے, تو پھر نیاز دمبے کے گوشت کی پالک کون مس کرا. اچھا گھوڑا کہنے پہ کیوں افینڈ ہوتے ہیں, مجھے بتاؤ ذرا. یار گھوڑا نہ ہر عام گھوڑا بھی گھوڑا ہی ہے, ٹھیک ہے. میجرلی میں اگر بولوں, یہ جو زلجنا بولتی ہوں میں, بیسیکلی امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام, اب اس کو میجرلی اس کا نام جو ہے نا زلجنا نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ نا میرے ساتھ I will put whatever name is in this slider یہاں پہ آ جائے گا, بعد میں اس کو یاد آئے گا مجھے بتا. پرابلم یہ ہے دیٹ میری نا I have to take asthma کے لیے steroids and everything, تو میری میموری has hit a bad thing. اب یہ مجھے 2 منٹ بعد یاد آئے گا اور میں کہوں گی او یہ نام تھا. asthma سے memory loss بھی ہوتا ہے پہلے. نہیں last year if you remember I had the lungs damage, میرے پورے lungs damage ہو گئے تھے. I was in ICU, ایسے فرشتے سے shake hand کر کے نا میں نے کہا پلان چینج, میوزک لگانا پڑے گا, وہ بانسری بجانا, پھر یہ جسٹ. تو آپ تو خیر آئے نہیں, آپ رہنے دیں. مجھے سال بعد پتہ چلتا ہوتا ہے. پلیز آپ نے مجھ سے میرے ڈسچارج کے بعد میسج. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ تمہیں ایزما ہوا. اچھا مجھے یاد آ گیا ہے, گھوڑے کا نام تھا مرتجز, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا, سواری تھی, جو کہ مولا حسین کو انہوں نے دے دی تھی بعد میں, جو کربلا کے میدان میں انہوں نے یوز کی. اب وہ کچھ اس کے اندر یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں آگے سے کیونکہ اتنا لمبا نہیں چلا گھوڑا, آگے سے اس کی نسل تھی, کچھ کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی گھوڑا تھا. اچھا سو اس کے اوپر میں کسی کو کوئی افینڈ نہیں کر رہی, یہ ایک مجھے جو بات پتا ہے مرتجز تھا. بہرحال یہ نبی پاک کا گھوڑا, نبی پاک کا گھوڑا تھا جو انہوں نے مولا حسین کو. کہتے ہیں کہ گھوڑے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, ایسا سنا ہے. ہاں ویسے تو یہ 100% ہے, تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا, لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب وہ بھی 63 ایئرس کے تھے, رائٹ. 60 سے 65 کے درمیان کی کوٹس آتی ہیں, کوئی کہتے ہیں 65 ہے, کوئی کہتے ہیں 63 ایئر ہے, کوئی کہتے ہیں 60. تو اس میں پھر وہ تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایج میں یوز کیا اور پھر ان کو دیا, تو اس وجہ سے. لیکن وہ تھا مرتجزی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیا. اب عام گھوڑا اور زلجنا کا ڈفرینس میجرلی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ نا مولا حسین کے غم کو منانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اب عراق والی سائڈ پہ آپ کربلا میں چل جائیں تو وہ پورا کا پورا ٹیبلو کریٹ کرتے ہیں, مطلب وہ سارے کریکٹرز بناتے ہیں, اس میں وہ یزید بھی بناتے ہیں اور مولا حسین بھی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پورا ٹیبلو کریٹ کرتے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن میں یعنی کہ انڈیا پاکستان یا آپ کا سب کانٹیننٹ والا ریجن جو ہے, ادھر جو ہے یہاں پہ شبیہات بنائی جاتی ہیں. اب وین اٹ کمس ٹو ہم کیوں افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ زلجنا ہے گھوڑا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک تو وہ منسوخ کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی سواری سے کہ یہ جو ہے یہ سواری امام حسین کی, یہ عام گھوڑا نہیں ہے. اب وائی میں کہوں میں کوئی بھی عام گھوڑا پکڑ کے اس کو تیار کروں اور زلجنا بنا دوں, وہ بھی نہیں ہوتا. جو زلجنا ہوتا ہے بچپن سے ایک پراپر وہ ایک اسپیشل بریڈ ہے, ہر بریڈ کا بھی گھوڑا نہیں, ایک اسپیشل بریڈ ہے. تو وہ عام گھوڑا ہی ہے نا ویسے, یا اسی بریڈ سے چلتا آ رہا گھوڑا ہے, وہ بھی ہے بات. اچھا وہ بھی ریفرنسز ہیں, کچھ کہتے ہیں سیم بریڈ سے چل رہا ہے, کچھ کہتے ہیں بیچ میں بریڈ بھی چینج, لیکن ہوتا یہ کہ بچپن سے وہ گھوڑا لیا جاتا ہے, یعنی کہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اب وہ اس نصب کر دیا مولا حسین کی سواری کے طور پہ. اس پہ کوئی سوار نہیں ہوتا, اس کو پراپر غسل کروایا جاتا ہے, گھوڑے کو پراپر وضو کرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پاک و پاکیزہ رکھا جاتا ہے. اب اس کو آپ جو ہے آپ دیکھیں زلجنا کے پاس جوتے لے کے نہیں جائے جاتے, لوگ کہتے ہیں پاک ہاتھ, کیونکہ اس کو پاک و پاکیزہ رکھا جاتا ہے کہ یہ مولا کی سواری ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی سواری سے نسبت ہے, تو وہ پوری زندگی جب تک وہ حق نہیں ہو جاتا تب تک اس کے اوپر کوئی نہ سوار ہوتا ہے نہ کچھ اور. باقاعدہ طور پہ جب مجالس پہ اس کو نکالا جاتا ہے تو ہر باری جیسے وضو ہم کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں مجلس میں جانے سے پہلے, اس کو کروایا جاتا ہے اور پھر تیار کرایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے افینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے. تو بڑی عیاشی ہے, بالکل کھاتا پیتا رہتا ہے ساری زندگی. بالکل بالکل بالکل, اور اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں, ہم کھائے نہ کھائیں, وہ جو جنہوں نے وہ پالا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ضرور کھلائیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میسم مجھے لے کے گیا تھا, وہاں پہ شاہی قلعے کے پاس میاں آصف کی حویلی, میرا خیال ہے شاید وہاں پہ, وہ مجھے اس نے زلجنا دکھایا. اب میں کھڑا ہوا, ایم 5'6", میرے سے ایڈا اونچا, میں یار یہ گھوڑا ہے کہ کیا ہے, اتنا مطلب اس کو وہ اسپیسیفک وہی بات ہے کہ وہ ایک بریڈ سے چلتے آ رہے ہیں. عام گھوڑے کے تو پاؤں بھی اتنے سے ہوتے ہیں نا, زلجنا کے پاؤں بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں, جس کو پڑ جاتی ہے نا وہ بیچارہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے, اور پڑ بھی جاتی ہے. ایسے جو لوگ بیچ میں تھوڑی شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پڑ جاتی ہے.
تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے. بہت بری لگتی ہوتی ہے, اور کسی غلط جگہ لگ جائے تو پھر تو بہت ہی بری بھی ہوتی ہے کے ساتھ. تو احتیاط کیا کہ زلجنا کے بارے میں احتیاط کریں بہت زیادہ. اچھا نہیں, بیچ میں وہ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا بھی زلجنا ٹانگیں پڑ رہی ہیں, شاید دیکھا ہو. یہ ویسے آپس میں ہمارے شیعہ اس میں ہی فیمس ہوتی ہیں یہ ویڈیوز. ہوتا ہے یہ لوگ جوتا پکڑ کے لگا دیتے ہیں, جوتا ہاتھ میں پکڑا زیارت کرنے کے چکر میں. اب یہ چیز اتنی ہے کہ وہ زلجنا اتنی کانشیس میں ہوتا ہے اس ٹائم کہ یہ پاکیزہ ہے, اور ہمارا اپنا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اس ٹائم میں مولا بھی اس پہ سوار ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ٹانگوں کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ. وہ اپنے آپ کو دیکھیں. اب دو چیزیں, ایک تو عشق کی انتہا اور ابتدا. اب اگر میں کہہ رہی ہوں میں نے زلجنا کو صرف ٹچ کرنا اور نیچے سے کرنا, وہ بھی اٹس فائن. اگر میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں, میں کہوں میں نے اس کے ساتھ لپٹنا ہی لپٹنا ہے, انسان کے ساتھ, صحیح ہے, تو وہ اٹس فائن. لپٹن نہیں چاہتا, کوئی اتنی محبت نہیں کرتا میرے ساتھ, تو کوئی نہیں لپٹا آگے آج تک. مجھے پتا تھا یہی کہہ, حالانکہ میں ٹپا لی, مجھے لپٹن دا شوق ہے بہت زیادہ, پھر بھی ہے نا. میں کبھی کسی گروسری اسٹور پہ چل جاؤں, میں نے لپٹن مجھے بعد میں یاد آتا ہے, ایک یہ اور ایک دھوتی والے انکل. معاف کرے. اچھا, جب یہ شبیہ پھر بنائی جاتی ہے, اس پہ بھی تو کتنی تنقید ہوتی ہے, اس کا کیا ڈیفینس ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں, ایک تو یہ تنقید تو ہر چیز پہ ہوتی ہے. آپ سانس لے رہے ہیں, آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا, اس پہ بھی بہت ہوگی, ٹھیک ہے. اس چیز کا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کیا تنقید کرو. اگین بات کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ عشق میں آپ کس طرح سے کرو. عراق والی طرف چلے جائیں, وہاں پہ زلجنا کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں پہ پورا ٹیبلو کریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ پورا وہ 10 دن جو ہے وہ 10 دنوں کے حساب سے وہ ایک ٹیبلو بناتے ہیں. پھر جب 10 محرم آتی ہے, وہ شام کے ٹائم وہ یزید بناتے ہیں, کس طرح آگ لگائی, تو وہ پورا ریکریٹ کرتے ہیں, انیکٹ کرتے ہیں. ان کا طریقہ وہ ہے. سب کانٹیننٹل ریجن کے اندر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم شبیہ نکالتے ہیں, شبیہ زلجنا نکالتے ہیں میجرلی, رائٹ. اور یہ جو ادھر ادھر باہر کنٹریز میں آپ زلجنا نکلے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ موسٹلی یہ ہمارے سب کانٹیننٹ والے لوگ ہوتے ہیں, انڈین پاکستانی, جو یہ زلجنا کی زیارت نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس کو پراپر طریقے سے اب وہ تیار کیوں کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یہ کیا چادر ڈال کے. نارمل ڈیز میں وہ چادر, اچھا نارمل ڈیز میں ہم چادر اس لیے ڈالتے ہیں, ڈفرینشیٹ کر, ایک تو کرتا ہے کہ یہ عام گھوڑا نہیں, اور کیونکہ یہ اتنی پاک ہستی سے منسوب ہو چکا ہے, تو اس کو بھی ہم کور کر کے رکھتے ہیں, یو نو, ٹو پروٹیکٹیو, کہ ہم اس کو نہ کوئی چیز اس کی دکھا نہیں رہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اوپر, ایون جانوروں کے اوپر بھی ویسے ڈالا ہوا کہ پردہ اس کا رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات. اب تیار کرتے ہیں. عرب کے وقت میں جب جنگ ہوتی تھی, اس ٹائم میں جب جنگ ہوتی تھی, تو پورے طریقے سے آپ ذرہ پہنتے تھے, اور آپ کا جو جانور ہوتا تھا جو بھی, وہ بھی ذرہ پہنا ہے. تو یہ جو لوہے کا پورا وہ ایک ہلکا, وہ اتنا تو نہیں ہوتا اوبویسلی, لیکن کیونکہ شبیہ ہے تو وہ جو پورا پہنایا جاتا ہے, دیٹ از کہ وہ جنگ کا جو اس ٹائم اس منظر کا جو گھوڑا تھا. پھر جو خون والی چادر ہے, دیٹ ریپرزینٹس کہ وہ مولا حسین جب شہید ہوئے, تو زلجنا جو تھا, جب مولا حسین کی شہادت ہوئی, اس ٹائم پہ جو 71 دوسرے ان کے ساتھ لوگ تھے وہ شہید ہو چکے تھے, تو مولا حسین آخری شہید تھے. اور اس ٹائم پہ زلجنا جو تھا, اب اس کی کیوں ہم اتنا کیوں صرف سواری نہیں ہے, اس ٹائم پہ زلجنا مولا حسین کی لاش لے کے خیموں تک آئے, مستورات تک پہنچائی. مولا حسین کی 4 سالہ بیٹی تھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ, جو کہ ان سے بہت محبت کرتی تھی. بہت بکس میں ہے کہ وہ ان کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے زلجنا کے جب وہ جا رہے تھے تو پاؤں پکڑ لیے تھے کہ مت جاؤ, یہ اپنے بابا کی سواری, وہ چھوٹی بچی تھی. تو وہ زلجنا مولا حسین کا لاشا لے کے آپ کے خیموں تک آئے, مستورات تک لے کے آئے. انہوں نے جو بھی اس ٹائم پہ ماتم تھا وہ کیا, غم کیا, اور اس کے بعد وہ لاشیں تو یزیدی فوج لے گئی, سر کاٹے, اور وہ ساری اسٹوری ہے. اب زلجنا گیا کہاں پہ, وہ کیونکہ رسول پاک کا گھوڑا تھا, اس کے کچھ ریفرنسز بھی ہیں کہ وہ چلا کیسے گیا. کچھ کہتے ہیں وہاں نہر فرات تھی, اس میں زلجنا نے اپنے آپ کو جان دے دی, ڈوب کے جان دے دی, سر پٹک پٹک کے مولا کے غم میں رو رو کے, کیونکہ گھوڑا سب سے زیادہ وفادار جانور ہے, تو ان کی اپنی سوار کی یاد میں جان دے دی, سر پٹک پٹک کے. کچھ کہتے ہیں نہر فرات میں کود گئے زلجنا اور ڈوب گیا, اور کچھ کہتے ہیں جنگلات میں نکل گیا. تو بیسیکلی یزیدی فوج کے ہاتھ تو نہیں آیا, کیونکہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے, تو ہم لے لیں کسی طرح سے, لیکن وہ ان کو ملے نہیں. مل جاتا تو اس کے ساتھ بھی برائی کرتے, ان کے ساتھ بھی برائی کرتے ہیں. تو وہ سواری, ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ہم نہ سچے ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے, کیونکہ وہ آلریڈی ایک بات تو پھیلا چکے تھے کہ حسین باغی ہے. ویسے شبیہ بنانے پہ نا ایک میں اکثر دیکھتا ہوں, میرے گھر میں نا مسجد نبوی کا دروازہ ہے پلاسٹک کا, گولڈن اس پہ کلر ہوا ہوا,
ٹھیک ہے. اب میں اکثر ابھی کو کہتا ہوں, میں کہ یہ اب وہ اصلی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر اگر یہ خدا نہ خواستہ لٹکا ہوا نیچے گر جائے تو ہم اس کو چوم کے اوپر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بہت سے مسجدوں کے ماڈلز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جو مقامات ہیں ان کے بہت ساری شبیہ ہمارے عام گھروں میں, مطلب اہل حدیث دیوبند سب کھانا پکا کعبہ اور اس طرح لگا ہوتا ہے. مگر جس وقت شیعہ لوگ یہ چیز کرتے ہیں نا تب اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. یہ آپ نے خود ہی پوائنٹ ریز کر دیا. ویسے آپ دیکھو موویز بے تحاشا بن گئی, کویت والے نے بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اب وہ بہت زبردست, بہت اعلیٰ اعلیٰ, ٹھیک ہے, کہ اب یہ دور ہے, چلو لوگوں نے کتابوں سے تو ایک ہسٹری آپ کو پتہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, موویز بن رہی ہیں تو شبیہ تو وہ بھی ہے نا بھائی, مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم خود کو تھوڑا اپ گریڈ نہیں کر. ہاں یہ ہے, یہ کرتے ہوئے ایک باریک لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایکسٹریم پہ ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے, ایکسٹریم پہ آپ کو بھی کبھی جو ہے نا نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ عشق میں بندہ کرے کچھ بھی کرے. وہ آپ نے ویسے خود ہی پوائنٹ ریز کر دیا کہ ہم وہ نقلی لگا ہوا اصلی تو نہیں لیکن ہم چوم کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر اسی طرح جب ہم مسجدوں کے ماڈل بناتے ہیں, پینٹنگز بناتے ہیں, پھر اس کو ڈسٹ بن میں کیوں نہیں پھینکتے؟ اصلی تو نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے. تو بس پھر کانسیپٹ وہی آتا ہے, ایکسٹریم نہیں آتا. اب جسٹ بیکاز وہ منسوب مولا حسین سے تو وہ ایکسٹریم مان لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں ہر گھر میں وہ اللہ والا خانہ کعبہ والا وہ پینٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے, لائٹیں لگی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ ہر گھر میں لگی ہوئی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, لیکن یہ کہ اس کو کوئی نہیں کچھ کہتا. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا بولی کتنی دفعہ ہوئی ہے اسکول میں ان چیزوں کی وجہ سے؟ یار پتہ ہے شروع میں لگتا تھا وہ شیعہ کافر, وہ شروع میں نہ لگتا تھا یار, مطلب بولنا نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے نور آیا آپ کے گھر, اس کی بیٹی تھی نا, وہ کہتے کچھ بولتی, میں کہا ہاں بڑے مشکل اس کو پہلا لفظ سکھایا, کیا؟ میں کہا شیعہ کافر. نہیں, بچپن میں عجیب و غریب سے, اب بچے ہوتے ہیں جو اپنے, اچھا سارے لوگ بھی برے نہیں ہوتے, کچھ بچے ایکسٹریم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جن کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے یہ والے سیکٹ سے ہیٹ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں ان کی مینٹل ہیلتھ. نہیں, یہ بچپن پتہ کیا, میں اب آپ کو بتاؤں, جہاں تک میں نے ہسٹری کی تھوڑی اسٹڈی کی ہے نا, یہ نہیں تھا کانسیپٹ پاکستان میں 40s میں 50s میں 60s میں 70s میں نہیں تھا, یہ آیا ہے 80s میں. ہوگا اس سے پہلے بھی 5% 6% ہوتا ہے, یہ 80s میں, مطلب یہ 11 سال کی آمریت میں جو ہے نا ضیاء الحق کی بیسیکلی وہاں پہ ایکسٹریمزم آیا اور وہ سارا کچھ. میں نے لاسٹ ٹائم وہ سلمان رشید صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں نے 80s میں ٹرین کے ڈبے کے واش روم کے اندر میں نے لکھا دیکھا شیعہ کافر. اس سے پہلے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ بھی کوئی کانسیپٹ ہے کہ کوئی ہم کسی کی تکفیر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس ٹائم پہ یہ چیز, ہاں مطلب پیرنٹس کے ٹائم تک وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مولویوں کی ضیاء الحق بہت زیادہ اس کو جو ہے نا بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے نا ایکسٹریمزم کو بہت ہوا دی. پھر اس کے بعد نواز شریف بھائی آئے, انہوں نے بھی کافی زیادہ ہوا دی. مگر جو پرسپیکٹو ہے ظاہر ہے وہ امریت کے اندر ہی وہ ان کی نشو نما ہوئی ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس چیز کا امپیکٹ جو ہے, یہ آلدو نون لیگ واز ناٹ دیٹ مچ ایکسٹریمسٹ ایز ضیاء واز, ٹھیک ہے, بٹ اس کا ایک امپیکٹ تو ضرور ہے کہ ہم نے جو ہے نا کسی اور سیکٹ کی ایگزسٹنس سے ہمیں ایشو نہیں ہوا, ہمیں شیعہ کی ایگزسٹنس سے بہت زیادہ ایشو ہونے لگا. حالانکہ جو بات ہم کہی جاتی ہے نا, اب ہمارے یہاں کیا ہے یار, ان کی ہر چیز الٹی ہے, ٹھیک ہے. اب میں کوئی یار دیکھا جائے تو بریلویوں کے ہر چیز الٹی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹول بجانا, تمال پانا, سجدے کرنا, کام پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, وہ تو اب میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا ہے. اچھے خاصے ہوتے تھے, اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹن. یار آپ لوگ مطلب اس پہ کسی نے نہیں اعتراض کیا, کیوں نہیں کو بیڈ جوک کریٹ کرتے ہیں, وہ آپ ہے نا کرنے کے لیے, اللہ معاف کرے. لیکن 80 سے پہلے تو میں 90 سے پہلے بھی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ تھا کہ نہیں. اماں ابا کی سٹوریز میں کبھی اس طرح ہیٹریڈ نہیں سنا. ایون کرسچن کمیونٹی, ایون الگ جو مسلمان نہیں بھی ہے نا, ان کمیونٹیز کے خلاف بھی نہیں سنا. میری اماں کی بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ کرسچن تھی, اچھا ٹھیک ہے, اور وہ ایک پلیٹ میں کھاتے پیتے, اب اتنا مطلب کہ وہ تھا کہ فرق ہی نہیں پڑتا. صحیح ہے. اور وہ اب تک آج تک جو ہے نا مما کی بیسٹ فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ چلی گئی ہوئی ہیں باہر کے ملک, لیکن یہ کہ وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی ہیٹ نہیں تھا. اب وین اٹ کمس ٹو اس, ہم ملینیلس, تو ہم تو پیدا ہی پتہ نہیں عجیب و غریب سے ہیٹ میں. ہاں آپ نہیں, آپ جین الفا ہے, تو وہ عجیب و غریب سا تھا. بچپن میں ہم نا, ہمیں جیسے پاپا نے سکھا دیا جب یہ ہوتا تھا
तो पापा ने कहा बेटा किसी भी पढ़ाई जगह पे या काम की जगह पे अपना सेक्ट नहीं छेड़ना. सही है. वो चाहे सुन्नी बंदा ही कहे कि आप सुन्नी के ऊपर ही बोलो, चाहे आप शियाइज्म के ऊपर बोलो, आपका बिलीफ आपके साथ है, उनका बिलीफ उनके साथ है. बिल्कुल ठीक. तो आप किसी को छेड़ो नहीं, और आपको कोई छेड़ो तो फिर बख्शो भी नहीं. तो अपने बिलीफ को डिस्कस नहीं करना. सही है. तो ये चीज़ ना वो जहन के अंदर फिक्स हो गई कि हाँ बिलीफ को. अब मुझे कोई छेड़ देता था ना तो मुझे, अब दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो पॉडकास्ट पे बुलाते हैं और एक्चुअली रूमर्स और दूसरे होते हैं हमने डिस्कस ही नहीं किया, और दूसरे होते हैं जो ऐसे करके ना सिर्फ लगाते हैं कि अगले बंदे को ये लग जाएगी बात. मैं ये दूसरी टाइप का. हाँ मुझे मैं तीली लगाने वाला हूँ. तो खैर वो काफ़ी मेरे साथ होता था. अब बचपन में आपको पता भी नहीं होता कि आपकी राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है. आप फिर मजालिस में आप जाते हो, अच्छा शिया का एक एक बच्चा, आप छोटा छोटा बच्चा भी उठा के को ना मजलिस में क्यों जाते हो, आपको पूरी मजलिस सुनाएगा. तो ये चीज़ कभी नहीं किसी ने नोटिस की कि अगर इतना ही इख्तिलाफ है, एक दफ़ा जाके बैठे शिया के बच्चे को करबला की हिस्ट्री का पता है, कितने शहदा थे, क्या नाम थे, सारों के ना पता हो एटलीस्ट 10-15 के तो पता होंगे कम से कम. कौन सी मस्तूरात थी, क्या हुआ इस दिन, क्या हुआ था, पानी कब बंद, मतलब इतनी डिटेल में. फिर वही व्हेन कम्स टू अहले सुन्नत लोग के हम भी मानते हैं, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, बट उनको कुछ भी नहीं पता होता. उनको सिर्फ पता है 10 मुहर्रम था कोई, और एक आज मेरा ख्याल है 90% लोगों को ये भी नहीं पता टोटल शुहदा कितने थे. अब टीवी में आके शायद हिस्ट्री का पता हो. तो वो जो क्लेम करते थे वो सिर्फ एक्सट्रीमिज्म, वो मौलवी की बनाई हुई वो थी कि ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका कहाँ से है. पता है क्या है, मैं यहाँ पे ये नहीं कि डिसएग्री करूँगा, बट मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ क्या है. जो करबला की स्टोरी है ना, उसका एक वर्जन है आपके पास, ठीक है, विच यू बिलीव इज ट्रू, ठीक है, बट देयर आर मल्टीपल वर्जन्स, ठीक है. और जो जिस वर्जन को मानता है ना, वो उसके ऊपर ऐसे जमा हुआ है कि ये जो है ना इस तरह से, मतलब मैं जो इसको पॉलिटिकल सब्जेक्ट समझता है ना, ठीक है, होगा पॉलिटिकल, 5% पॉलिटिकल है, 95% फेद है, ठीक है. कुछ कहेंगे नहीं जी ये 95% पॉलिटिकल है, 5% सिर्फ इसमें फेद है, ठीक है, ये चीज़ है. मगर जो जिसका पर्सपेक्टिव है ना, वो उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा कटर तरीके से कायम है. और वो भी लोग भी आपको रेफरेंसेस का तूफ़ान और देते जाएंगे. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, ठीक है ना. तो आई पर्सनली फील कि यार जिसको जो मानना है मानता रहे, इसमें किसी को कोई वो दो राय नहीं है कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, हक पे कौन था और बातिल पे कौन था, इसमें कोई दो राय नहीं. अच्छा, वो आपने भी रेफरेंस की बात की ना कि वर्जन्स ऑफ स्टोरीज हैं, तो हो ये रहा था कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो तब बुक्स तो नहीं होती थी, लेकिन ये कि तब रावी जो है वो लिख रहा होता था साथ साथ के ये हो, तो वो यजीदी फौज के ही लोग थे जो बैठे हुए लिख रहे थे सारा कुछ, ठीक है. तो जो वर्जन ऑफ स्टोरी, देयर इज नो सेपरेट वर्जन्स, एक ही वर्जन है. हाँ, अब इंटरप्रेट आप उसको अलग अलग तरीके से कर लें, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. स्टोरी एक ही है कि उनको ज्यादती की गई, बुलाया गया, अगेन वही जो आपने कहा, बुलाया गया, झूठे तरीके से मकारी की गई उनके साथ और उनको शहीद किया गया. और ये भी कि उस टाइम पे जब वो निकले थे तो हर कोई, उनको बुलाया किसने था कि हम आ रहे हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, वो प्रॉपर लेटर्स झूठे बनाए गए. और जब वो पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ 71 लोग और थे जो खड़े थे. और बहुत सारी तो स्टोरीज के अंदर ऐसा है कि बहुत बाद में रियलाइज़ किया कि ये तो झूठ हमें बताया गया. एक जनाबे हुर की कहानी नहीं है सॉरी, रियल इंसिडेंट है कि वो 9 मुहर्रम तक यजीदी फौज का पार्ट थे. सही है. और सुबह आशूर जो है ना, इवेंचुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो यजीद बता रहा है ये तो झूठ है सारा. सही. और वो 10 मुहर्रम वाले दिन शहदा की लिस्ट में. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग. तो वर्जन्स नहीं है, वर्जन एक ही है. जैसे सच और झूठ वाला वर्जन होता है तो सच ही है. चलो मैं ये कहूँगा आपका थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैंने सुने हैं वर्जन्स बहुत सारे से. तो लोगों की रिसर्च नहीं ना, फैक्ट्स, रियल वर्जन, ऑथेंटिक उस पे चल जाए. बात वही ना कि जो जिस पे कायम है वो कहता है हमारी रिसर्च ठीक है, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रिसर्च गलत है. हाँ. ठीक है, मगर वो बाकियों की बातों में कोई सच हो सकता है, इस चीज़ को बरीउज़ इम्कान. मैं कभी पार्टीबाजी नहीं करता. मैं नहीं करता. दुनिया को सच साबित करने वाला वो त्याग दिया. मैंने भी त्याग दिया. मैं वैसे कह रहा हूँ, मानते हो कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट एग्री टू डिसएग्री दैट देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस.
دیر آر ملٹیپل انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے, اور اب جس کو جو مانتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار. رسول اللہ کو سب مانتے ہیں, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو سب مانتے ہیں نا. تو تعالیٰ الا کلمتی سواء بیننا و بینکم, کہ کم ٹو دا کامن ٹرم جو آپ میں بھی کامن ہے, ہم میں بھی کامن ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ظلم و زیادتی وہاں پہ ہوئی ہے مہک جدھر ہم لوگوں کو دور کیا, ہم لوگ مطلب نان شیعہ لوگوں کو دور کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ میرا گمان غلط فرمائے, اگر میں آج اپنے گھر میں جا کے یہ کہوں نا کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو وہ سارے کہیں گے کہ اہل بیت کا کیا مطلب ہے. ٹرسٹ میں اس طرح سے ان کو اس ٹرم کا ہی مطلب نہیں پتا. یہ اب آ کے اللہ لمبی عمر دے مولانا طارق جمیل صاحب کو, پھر جواد نقوی صاحب کو, ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. مولانا اسحاق بھی, ٹھیک ہے, مے بی یو ڈونٹ لائک مولانا اسحاق, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے ملانے میں. ٹھیک ہے, وہ انجینئر صاحب نے تیلی بھی بڑی لگائی ہے, مگر انہوں نے نہیں, انجینئر صاحب کی بہت باتیں صحیح, انجینئر صاحب نے بھی ایک اور بھی ابھی ریسنٹلی ایک اور ہے میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, ینگ سے داڑھی والے جو ریسنٹلی ایمرج ہونا, اہل سنت سے ایمرج ہونا شروع ہوا ہے, جنہوں نے ایکچوئل ریفرنسز نکالے اور وہ پھر مانے بھی ہیں کہ یار ہاں یہ ریفرنسز نا غلط پھیلے ہوئے تھے. میرے ذہن سے نام نکل گیا, کل ہی میں ان کو ڈسکس کری تھی. صحیح ہے. آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ اچھا, مجھے نا اپنے میں مجھے وہ یونٹی والے پرسپیکٹیو سے طارق جمیل صاحب کا بہت اچھا لگتا ہے پوائنٹ, کہ ہی نیور لائک, وہ کہتے ہیں یار یہ ہے نا اس پہ چل لو. لاسٹ ٹائم کوٹ کیا ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو لوگوں نے ان کو ڈسون کرنا شروع کر دیا. ڈسون نہیں کرنا شروع کیا. ایک دفعہ ظاہر ہے کہ آپ ایک کمیونٹی میں بات کرو گے جس کے وہ ہیبیچول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا. وہ ٹی وی میں پتہ نہیں پچھلے رمضان کی بات ہے, وہ ضمیر اختر نقوی صاحب پہ بڑی میمیں بنتی تھیں, ان پہ بات کی گئی کہ یار آپ اپنی مجلسوں میں باقی صحابہ, ٹھیک ہے, مطلب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ کہتے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اور ان کی تعریفیں کبھی ختم ہوں تو ہم مولا علی کی اور امام حسین کی, تب ہم ان تک آئے نا, لوگ نہیں سننا چاہتے. مطلب اٹس ناٹ ریئلی ایز دیٹ مچ سمپل کہ ہم جائیں اور فوراً شروع کر دیں. یہ پہلا جو ہے نا اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ اس چیز کو ریئلائز کریں ہم لوگ کہ یار وہ ایکسٹریمسٹ ہیں جو نفرتیں کریٹ کرتے ہیں, مگر وہ بھی کوئی اتنا برا نہیں سمجھتے, اور ہمارے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو آپ لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے. پر پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پرابلم کو ریئلائز کرو دیٹ دس از دا پرابلم. ایگزیکٹلی, آبویسلی دونوں طرف ہے. وہ ہیٹریڈ ہے نا, وہ پھیل گیا ہوا ہے ایسا, اور اس میں کچھ میں بولوں گی دونوں سیکٹ کی طرف سے, کچھ ایکسٹریمسٹ مولویوں کو بولوں گی, مولوی جو مسجدوں کے باہر لکھتے ہیں کہ یہ والا سیکٹ اور یہ والا سیکٹ اور یہ والا سیکٹ نہیں, یہاں پہ نماز پڑھ سکتے. ایگزیکٹلی, دونوں ہی, تو وہ دونوں رسپانسبل ہیں. جو ذرا آپ دونوں طرف جو ذرا آپ کو کہہ لیں پڑھے لکھے سے مراد ذرا اپنی تحقیق کر کے ذرا عالم بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. وہ آپ کی سائڈ سے طارق جمیل ایک پرومیننٹ نام ہے, ہماری سائڈ سے علامہ شہنشاہ نقوی بھی ایک پرومیننٹ نام ہے, جو کہ اپنی ہر مجلس شروع کرنے سے پہلے, ختم کرنے سے پہلے وہ بولتے ہیں کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور سنیں, اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے آپ مجھ سے ڈسکس کریں. تو دس از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی, کہ یار آپ اسپیچ کرو نا, ڈبیٹ کرو, رادر دین کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہوں کہ یہ ہوتے ہیں نا یہ تو جہنمی ہے, اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ وہ کافر ہیں, اور پھر بعد میں نیازی ایک دوسرے کے گھر کا. مہک یہ پہلے تھا, یقین کرو, مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. ہم اب مجلس میں تو میں کبھی مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا, اب تو خیر حالات ہی اور طرح کے ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم ٹی وی پہ سارا گھر بیٹھ کے شام غریباں سنا کرتے تھے, ہمیشہ سنا کرتے ہوتے تھے. وہ طالب جوہری صاحب کی آیا کرتی تھی, جب اس ٹائم سے ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے لوگ سنا کرتے تھے, ٹھیک ہے. مطلب ایک ہمیں شوق ہوتا تھا یار اس چیز کا, کہ کیا چیز, کیا بات ہو رہی ہے, کیا ہے یہ چیز ہے. شام غریبہ کا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. شام غریبہ کی متس جو ہے نا وہ چھیڑنا. شکر آپ نے پہلے بولا کہ میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا, اس کا مطلب ٹی وی پہ دکھانے لائق چیز ہے. نہیں, ٹی وی پہ دکھانے لائق چیز ہے, وہ جب لائٹیں بند ہو جاتی ہے اس کے بعد دکھانے والی چیز ہے کہ نہیں, یہ اب نہیں پتہ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اچھا, یہ بہت مجھے نا پتہ ہی نہیں تھا کوئی 7th 8th 9th کلاس تک کہ یہ بھی ایک رومر ہے. یہ بات سب سے پہلے میں وہی بتا رہی ہوں, 7th 8th میں کو ایڈ میں پڑھی ہوئی, تو 8th 9th کلاس تک مجھے پتہ نہیں. جب میں کو ایڈ میں جو ذرا تھوڑا
آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نالج آنا شروع کرتا ہے. تو میری کلاس کے لڑکے نے کہا ارے تم لوگ تو یہ کرتے ہو. میں نے کہا یہ ہوتا ہے مجھے کیوں نہیں پتا, یہ کون سا رومر ہے, کیونکہ بچپن سے وہ سن لیا تھا تھوک خون. ہمارے گھر سپارے والی آنٹی پڑھانے آتی تھی, تو وہ انہوں نے ایک دن مما سے کہا کہ نا سوری میں نا آپ کے گھر پانی نہیں پیتی کیونکہ میں نے سنا آپ لوگ اپنی ٹینکی میں مردے ڈال دیتے ہیں دفنانے مجھے بات بتائی. تو میری مما نے کہا ایک منٹ آپ اس لیے پانی نہیں پیتی, مر جاتے ہیں ان کو ٹینکی میں ڈال دیتے ہیں. اما نے پھر ان کو پوری ایکسپلینیشن دی, پھر وہ پانی بھی پیتی تھی, کھانا بھی خیر روز کھاتی تھی. تو یہ مجھے پتا تھا. یہ شام غریبہ والا رومر میرے لیے ہاں پتہ نہیں ہے. تو شام غریبہ والا رومر جو ہے نا میرے لیے نیو تھا. پھر میں نے اس کے اوپر پاپا سے کہا کیا, تو پاپا نے کہا یہ کیا لوگ یہ کیا. سو بیسیکلی شام غریبہ کی ہسٹری سے بتاتی ہوں, اور پھر میں بتاتی ہوں رومر کیوں. اگین پہلے تو بات یہ کہ ایکسٹریمسٹ وہی برا بھلا کہنا ہے, تو جب آپ غصے میں آتے ہو آپ گالی نکالتے ہو, آپ یہ تھوڑی گالی دیکھ کے نکالتے ہو کہ یہ ایکچولی لاگو بھی ہو رہی ہے اس پہ کہ نہیں. صحیح ہے. تو شام غریبہ بیسیکلی جب کربلا عصر کے ٹائم کربلا 10 محرم والے دن امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, آخری شہید. اور اس کے بعد آپ کے خانوادہ رسول میں کوئی بچا نہیں سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے, جو کہ بیمار تھے اس وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے, اور امامت ان کے پاس تھی. ٹھیک. تو اب شام کے وقت کیا کیا انہوں نے, یزیدی فوجوں نے جب لاشیں لے لیے اور وہ سارا کچھ, تو انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی. سو جو مستورات بچی تھیں ان میں مولا علی علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ تھیں. اور وہ اپنی شجاعت کے لیے وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اپنی شجاعت کے معاملے میں اپنے بابا مولا علی پہ گئی تھیں. تو انہوں نے خیموں کے پہرے دیے. وہ آخری رات کے صبح یہ قید ہو جائیں گے, تو وہ خیموں کے پہرے دے رہی تھی, اور اس کی وجہ سے شمعیں بجھا دی گئی تھی کہ یہ اتنی بڑی خاتون ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مستورات میں سے ایک ہیں, اور یہ پہرا دے رہی ہیں, تو شمعیں بجھا دی گئیں, جس کے آنر میں آج تک ایک احتجاج کہہ لیں کہ ہم جس طرح وہ پورا کرتے ہیں اس طرح سے شام غریبہ میں بھی ہم لائٹیں بجھا دیتے ہیں کہ اس وقت بی بی پاک اکیلی تھی اور باقی مستورات کا پہرا دے رہی تھی مولا عباس علیہ السلام کی جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور وہ شمعیں بجھا دی گئی تھی, تو ہم لائٹیں آف کر کے, اور پھر بہت میرے ایک دوست نے کہا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ ویلکم ٹو دا مجلس, اور پھر میں اس کو لے بھی گئی. آئی وانٹ نیم ہم. تو میں نے اس کو انوائٹ بھی کیا. بیسیکلی لائٹیں بند ہو کے یاد مولا حسین کو ہی کیا جا رہا ہوتا ہے, وہی مجلس ہو رہی ہوتی ہے, صرف اس یاد میں کہ اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا. مطلب کتنی پیاری یاد ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے, اور لائٹیں بند ہوتی ہیں. اور جس طرح مجلس میں وہ ہوتا ہے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مرد الگ عورتیں الگ. کہیں پہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کو ایڈ میں بیٹھے ہوئے تو وہ نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں. میری فیملی میں کوئی عمرہ کرنے گیا تھا, تو وہ وہاں سے ہراس ہو کے آ گیا تھا. اب خانہ کعبہ ہے, اب وہاں پہ سب کٹھے کٹھے چل رہے ہیں. اچھا, آپ عمرہ وہیں کرنے جاتے ہیں, عمرہ حج؟ اب ہاں یہ بھی حج اور عمرہ اس پہ بھی آتے ہیں. تو وہ تو وہاں پہ ہراس ہو کے آ گیا تھا. مطلب خانہ کعبہ پہ کھڑے ہیں, لوگوں کی ٹھڑک وہاں پہ بھی رک نہیں رہی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی اگین وہی بات ہے کہ برائی جو ہے نا, وہ کیا بول سکتے ہیں اس کو, جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کا اپنے اندر کا وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہوموفوبیا جس کو ہوتا ہے نا, وہی سب سے بڑا ہومو ہوتا ہے. صحیح بات. وہ ایکچوئل اندر سے گے ہوتا ہے. تو وہ والا حساب ہے کچھ. مجھے لگتا ہے لوگوں کے اپنے اندر کی غلاظت ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو. جب آپ کسی سے بحث کرتے ہو یا لڑتے ہو, تو آپ کے لڑنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ایکچوئل اندر کیا ہے. صحیح ہے. رائٹ. تو یہ الزام بھی بتا رہے ہیں جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کے ایکچوئل اندر مینٹالٹی کس طرح کی ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ الزام جو ہے حج عمرے والا, اچھا حج عمرے والا کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرضی عبادت سب پہ سیم ہے. جیسے نماز ہے, اذان ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, ایوری تھنگ جانا فرض ہے. نہیں, میں آپ کو وہی بتانے لگی ہوں. حج کی ایک چیز فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو, اس میں وہ پیسے کے حساب سے ہو یا ہیلتھ کے حساب سے ہو. عمرہ اگین آپ اگر صاحب استطاعت ہے کر سکتے ہیں, وہی ہے. ایران عراق صرف ہم جو وہاں پہ مقدس مقامات ہیں, مولا کا روزہ, ایران میں امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے. صحیح ہے. میجرلی ٹھیک ہے. اور کچھ چھوٹی چھوٹی اور زیارات ہیں, بی بی معصومہ کم ہے, اس طرح کی جگہیں ہیں. مشہد کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا, سوری میں مس کر رہی ہوں, خیر مشہد کے اندر ہے. اس طرح سے یہ ساری چیزیں. اور عراق میں آپ کا کربلا کے جتنے شہداء سب کی زیارات ہیں. تو زیارات کرنے جاتے ہیں, وہی آؤٹ آف لو جاتے ہیں کہ ہم ان کو ریممبر
یاد میں ان کی زیارات کرنے کہ یہ مقام تھا. اور عراق میں تو پراپر وہ ہے بھی کہ یہ مقام علی اکبر ہے, یہاں پہ سر کٹا, یہاں پہ یہ ہوا, تو وہ پراپر مقام بنے ہوئے, تو وہ کرنے جاتے ہیں. حج عمرہ ایوری مسلم, ہر مسلمان کی طرح سیم. مطلب اگین مسلمان گئی ان جگہوں پہ. میں ایران گئی تھی, بہت چھوٹی تھی, تو عراق جانے کا ابھی تک اتفاق نہیں ہوا, بڑا مہنگا ہو گیا ہے کام. تو ابھی ارادہ ہے انشاءاللہ اس محرم میں جو ہے نا میں. نہیں اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ یار نہیں کوئی ٹائم بھی نہیں, سال میں آپ کبھی بھی چلے جاؤ. لوگ محرم میں پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ایگزیکٹ دن ہے ان میں ان کو یاد کریں, ان جگہوں پہ جا کے زیارات کریں. بہتر آپ کہہ لیں اس چیز کے لیے, ریممبرنس کے لیے جاتے ہیں. کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے, لوگ تو پورا سال زیارات کرنے جاتے ہیں. صحیح ہے, رائٹ. تو ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ وہ کمپیریزن اس لیے لوگ ڈرا کر دیتے ہیں, لوگ خود ہی ڈرا کر دیتے ہیں. وہ آپ کے حج کے اوپر 30 لاکھ کی لمٹ میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم لگائی تھی انہوں نے کہ 30 لاکھ لوگ سے زیادہ نہیں ہم, تو وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. کمپیریزن دونوں جگہ کا ویسے تو کوئی ہے نہیں. وہ بیت اللہ ہے, وہ فرض ہے, حج آپ کا فرضی عبادت ہے, وہ تو آپ آؤٹ آف لو جا رہے ہو. اٹس ناٹ لائک کہ وہ فرض ہے اور ہر شیعہ نے جانا ہی جانا ہے. ہاں آپ یاد آپ کی وہ اگین آپ کے عشق کی بات ہے نا, آپ کسی سے جتنا محبت کر سکو. صحیح بات ہے. آپ جانا چاہتے ہو آپ جاؤ, نہیں چاہتے تو آپ کی پکڑ نہیں ہے. ہم سبھی کو جانا چاہیے ریسپیکٹو آف دس کہ آپ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہو. میں جب ایک بچے کو پڑھاتی تھی کچھ سالوں پہلے, تو وہ لوگ ان کی فیملی ایسے جایا کرتی تھی, مطلب ان کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا, لیکن وہ جاتے تھے. جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو ساتھ وہ زیارات بھی ایک آدھی مطلب ہر جگہ کی نہیں, پر وہ ایک آدھی جیسے ایران صرف ہوا ہے یا عراق میں وہ آتے تھے. تو میں نے ایسے اہل سنت لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اس معاملے میں کھلا دل رکھتے ہیں. کوئی انہوں نے ڈویژن نہیں رکھی ہوئی, ان کو پتہ ہے یہ ان کی مرضی ہے, وہ اپنے عشق میں جانا چاہتے ہیں جائیں, نہیں جانا چاہتے تو اپ ٹو دیم. ٹھیک ہوگا. اچھا آپ حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں؟ اچھا یہ آپ نے اتنا کارنر والا کوشچن ڈائریکٹ. اچھا بالکل مانگتے ہیں, کیوں نہیں. میں اس پہ بھولوں گی نہیں, تو ہمارا وہ سنا ہے نا, آپ تو گھر آتے رہے یا علی مدد یا علی مدد. تو بیسیکلی کانسیپٹ از, اب اس کے نا کچھ ریفرنسز فرام میں آپ کو دوں گی ہسٹری سے, اور ہم کیوں مانگتے ہیں. پہلی بات تو یہ, پہلی چیز میں آپ کو یہ بول دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور مولا علی کو اکٹھا نہیں رکھتے. سب سے پہلا جو کہتے ہیں مدد مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے کمپیریزن میں لوگ لاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا کانسیپٹ جاری کیا کہ وسیلے سے مانگو, رائٹ. اب اس کے اندر سب سے پہلا آپ کے پاس میں آیت کھولتی ہوں اور آیت آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جو قرآن مجید میں وسیلے کی ریفرنس ہے کہ وسیلے سے مانگو. ٹھیک ہے. اور مولا علی ہی کیوں, وہ بھی آپ کو ریفرنس بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے, انما ولیکم اللہ. ٹھیک ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے, میں مفہوماً اس کا بتا دیتی ہوں تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, لیکن ان سے مدد مانگو اے پیغمبر, ان سے مدد مانگو جو یقین رکھتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے. مفہوماً میں نے بتایا, ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ بتاتے ہیں, میرے پاس انگریزی میں لکھا ہوا پڑا ہے, میں سنا دیتی ہوں. کیسے تعلق ہے اس سے؟ اب ہسٹری کے اندر مولا علی کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں پایا جاتا جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہو. مولا علی رکوع کی حالت میں, یہ پراپر ایک ریفرنس ہے, رکوع میں تھے اور ایک ان سے ایک کہہ لیں کہ کائنڈ آف لائک فقیر مانگ رہا تھا, تو مولا نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ہاتھ میں, اور انہوں نے وہ زکوٰۃ میں دے دی, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ میں دے دی. ایک ریفرنس یہ. دوسرا ریفرنس جب آپ کے ہم سب کیا ہے بیسیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑے گی کہاں اصول کافی میں کدھر ہے, میں آپ کو یہ ریفرنس ابھی نکال کے دیتی ہوں. چلو مجھے بعد میں دے دینا. ہاں بعد میں سارے ریفرنس دیتی ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سبھی ماننے والے ہیں نا, تو جب انہوں نے مدد مانگی تو ہم کیوں نہ مانگیں. جب آپ کے پاس خیبر کا موقع تھا, جنگ خیبر والا موقع تھا, تو 39 ڈیز خندق کھودتے رہے, کوئی کامیاب نہیں ہوا, کوئی اس کو ہرا نہیں پایا. ٹھیک ہے. اور پھر 40th ڈے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہاں ہے, بلاؤ اسے. مولا علی سے مدد مانگی. ٹھیک ہے. اور مولا علی آئے اور جنگ جیتے. ٹھیک ہے. رسول پاک کے ایک تو آ گیا آپ کی قرآن سے, ایک آ گیا آپ کی حدیث سے کہ جب انہوں نے مانگی تو ہم کون ہوتے ہیں. تھرڈ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسیلے سے مانگو, رائٹ. اب وسیلے سے مانگنا ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیسیکلی مانگتے تو آپ بھی اللہ سے ہیں, ہم بھی, ہم صرف وسیلہ ڈال دیتے ہیں مولا علی کا, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں. ہمارا ماننا یہ کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں
جن کی وجہ سے دنیا تخلیق کی اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے انہیں پیدا کیا, تو ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اب آپ نے پانی بوائل کرنا ہو آگ کے اوپر, ڈائریکٹ پانی رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو وسیلہ چاہیے, اس کے لیے برتن چاہیے. اب وسیلے کا رائٹ ہونا بھی ضروری ہے. میں پلاسٹک کے برتن میں پانی ڈال کے ابالوں, کیا ہوگا؟ نہیں, میلٹ ہو جائے. لوہے کا ہوگا تو ہی, یا کوئی ایسا ہوگا میٹل ہوگا تو ہی پانی بوائل ہوگا اس کے اندر. تو رائٹ وسیلہ, اور رائٹ وسیلہ مولا علی, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ریفرنس کے اکارڈنگ آپ چلے جائیں تو وہ رسول پاک دو اشارے ملے, ایک رکوع کی حالت میں زکوٰۃ جو کہ مولا علی نے دی, اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے لوگوں کے سامنے تمام اصحاب کی موجودگی میں یہ کہنا کہ علی کہاں ہے, علی کو بلایا جائے, علی سے مدد لی. ٹھیک ہے, 2 ریفرنس. تو اس وجہ سے مولا علی کا وہ جو یا علی مدد ہے وہ تو کتنے 1400 سال پہلے رسول پاک نے کہہ دیا تھا, تو ہم تو انہیں کو ہی فالو کر رہے ہیں. چلو یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ کے بات کرنے کا مقصد وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل وسیلہ ہے. تو ڈونٹ یو فیل ورڈنگ تھوڑی کچھ اور بیٹر ہو سکتی تھی یا علی مدد کہنے کی بجائے؟ جیسے کہ جب رسول پاک نے کہا یا علی مدد, نہیں وہ تو ایز اف یو آر ان فرنٹ آف می ان فلیش اینڈ بونس, تو میں آپ سے کہوں وہ گلاس پکڑا دو, تو یہ تو بات ایک ٹھیک ہے, مدد میں نے مانگی, ٹھیک ہے, مگر جو پردہ کر گیا اس کے ساتھ تو اس طرح سے نہیں نا پھر. دیکھیے یہ تو ایک کنٹینیوس نا اس پہ آ جاتا ہے بحث. اب وہ وہی بات ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے انسان مر گیا ہے, کچھ کہتے ہیں شہید ہے, شہید زندہ ہوتے ہیں. تو اگر میں اس ریفرنس سے بھی آؤں نا کہ وہ جو پردہ کر گیا ہے, اور پھر تو مولا علی شہید ہوئے تھے, اور قرآن مجید میں شہید زندہ ہوتا ہے. تو جب میں یا لگا رہی ہوں, یا کا مطلب زندہ انسان, تو یا علی مدد پھر تو جسٹیفائڈ ہو گیا. مطلب وہ ایسے ہی سنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس وقت ہماری, آپ اس وقت دیکھیں یہ ہمارا اگین بلیف وہی ہے کہ ہم وسیلہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم شاید اس لیول پہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ایک سفارش ڈلواتے ہیں کہ یہ وہی نا. ہاں جی ہاں جی, بات یہ مطلب اس وقت تو بلیف سسٹم بالکل 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 بالکل. تو یو ہیو دس بلیو کہ اس وقت بھی میں حضرت علی سے بات کروں کہ یہ مجھے چاہیے اور آپ کے وسیلے سے چاہیے, تو وہ مطلب سن رہے ہیں, ابھی بھی سن رہے ہیں. ابھی کتنے میں نے کرسچن کمیونٹی کے اندر لوگ دیکھے ہیں محرموں میں یا نارمل اس میں, جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں, تو یہ یا علی مدد کے کانسیپٹ پہ وہ بلیف کرتے ہیں. اور ایون میں نے تو کرسچن کو باقاعدہ محرم کی وہ جتنی بھی جو بھی ہماری پورے پروسیشنز وغیرہ ہو رہے تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے دیکھا. اور جانتی ہوں ہماری فیکٹری میں کام کرتے تھے کتنے لڑکے کرسچنس تھے, وہ عیسیٰ مسیح سے ہٹے نہیں, صحیح, لیکن یہ کہ وہ اس کانسیپٹ پہ رہے. وہ یا علی مدد بھی کہتے تھے اور وہ سارا کچھ وہ بھی کرتے تھے, جو وہ اتنے سالوں سے ہمارے اندر رہ رہے ہیں, وہ بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ہو گیا رہتے ہیں. تو مجھے اتنا غصہ آیا, ابھی میں نے عبد الوارث گل, وہ کرسچن کنورٹڈ ہیں, مسلم ہو گئے, ان کے ساتھ میں نے وہ ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ کی نا, تو نیچے اتنے سارے کرسچن آ رہے ہیں کھوکھر, مجھے اتنا, میں کہ یار اتنے کھوکھر کرسچن ہیں. اچھا یہ بڑا عجیب سا ہے, تو میں نے اب دیکھنا شروع کیا, ورک اور ڈھلو اور یہ سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں. نہیں اب کنورٹ ہونے کو کوئی بھی, میں نے وہی پاپا سے کہا, میں نے کہا یہ پاپا کیسے پاسبل ہے, اب آپ اس وقت سید ہو کے کسی اور خدا نہ خواستہ کسی اور میں کنورٹ ہو جائے تو پھر ایسے ہی نسل چلنے لگ جائے, تو وہ ایسی چیز, یہ چیز ہے اس طرح سے. اچھا چلو, میزائل آئے یا ہلکا ہلکا کو باؤنس, میں ہر چیز کے لیے ریڈی بیٹھ. جو ہماری ڈسکشن کا وہ ہے نا ذرا تھوڑا بہت زیادہ سیریس موڈ پہ ہم اس چیز کو جو ہے تھوڑا سیریس ہو گیا میرے خیال میں لے ہیں, تھوڑا کوشچن تھوڑے سے ایسے, میرا خیال ہے کہ رومرز جو ہے نا, رومرز بہت آنسر کر دینا بہتر ہے. ہاں اب وہ کوئی بیچ میں سے ہم نے وہ ابھی بات کی نا کہ خون ڈالتے ہیں, کتنا سا کلپ کاٹ کے کوئی دیکھا یہ شیعہ خود مان گئے. صحیح ہے. اچھا کالے کپڑوں کا کیا ریفرنس ہے؟ اچھا آج میں صبح جب میں نے سوئی دیر سے تھی, رات کو صبح اٹھی تو میرے سامنے یہی پڑے تھے, تو میں نے کہا وہ کہیں گے آن پرپز کالے پہن کے آ گیا. میں تو اب غور کیا کالے پہن رہی ہو, میں ویسے جنرل پوچھ رہا ہوں جو کالے کپڑے پہنتے ہیں. ہاں ایک تو نبی پاک کی کالے ہوتے, کالی کملی ہوتی تھی, وہ تو ایک بات ٹھیک ہے, مگر شیعہ لوگوں نے خود کو کالے رنگ سے کیوں اتنا زیادہ منسوخ کیا؟ دیکھیں کالا رنگ نا دنیا میں کہیں پہ بھی سوگ کے لیے یوز ہوتا ہے, خاص طور پہ عربک
آپ اگر آپ ہسٹری میں چل جائیں عربی لوگوں کے اس میں نہیں ہے وائٹ کلر بھی سوگ میں ہوتا ہے, ہندو سارے وائٹ کلر نہیں میں عربی اور مسلمانوں کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں. یہ کالا رنگ جو ہے آپ بیک ٹو 1400 سال پیچھے کالا رنگ جو ہے آپ کے عربی ٹائم پہ وہ سوگ سے منسلک کیا جاتا تھا. تو کالے رنگ کا انٹائر کانسیپٹ از آپ دیکھیں نارملی اٹس ناٹ لائک ہم کالوں میں ہی گھومتے ہیں, میں نے اتفاق سے پہنا ہے ٹھیک ہے, محرموں میں یا سوگ کے کوئی ذاکرہ نہیں ہے کسی بھی بات کو پکڑ کے فتوے نہ لگانے, بالکل بھی نہیں, مطلب کبھی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. نہ تو میں بھائی میں تو کسی کا ہوں ہی نہیں, میں تو کسی فرقے کو مانتا ہی نہیں ٹھیک ہے, مگر یہ کٹر شیعہ ہے, کٹر نیل کٹر, ہاں وہ صحیح کافر والے شیعہ ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی کوئی عالمہ نہیں ہے, عالمہ میں بھی نہیں, عالمہ بالکل بھی نہیں ہے, بٹ یہ میرا اپنا ایک نالج جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے, عالمہ بھی بنائے, ذاکرہ بھی بنائے ٹھیک ہے. ذاکرہ تو دیکھیں ذکر کر رہی ہوں تو ذاکرہ تو میں ہو گئی ابھی. اچھا عالمہ آئی ڈاؤٹ دیٹ اپنی حرکت میں, ہم بھی پھر اللہ والے تو مولوی تو ہو ہی گئے. نہیں اللہ تعالیٰ بنائے جی میرے اسپرچل جرنی تھوڑی سی اچھا ایسے کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نہیں ہے. تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے عربک دور کے جو عربی روایات ہیں ان میں کالا رنگ سوگ سے منسلک تھا, تو وہ اس سے کنٹینیو چلتے آج بھی ہم وہ سوگ میں غم میں وہ جو جب ہم کربلا کے سارے واقعات کو یاد کرتے ہیں وہ مجالس کے اندر وہ کالا رنگ پہنا جاتا ہے کہ ہم سوگ منانے آئے ہیں مولا کا. جو ہوا وہ اب یہ بھی اگین میں یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ شہید ہوئے اس چیز کا سوگ نہیں منا رہے ہم, زیادتی کی گئی وہ کس طریقے سے شہید ہوئے اس چیز کا سوگ ہے. لوگ نا کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں باتوں کو کہ یہ کیا بات ہوئی, شہید تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زندہ ہوتے ہیں, وہ زیادتی نہیں ہے, وہ جو ان کو جس طرح شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کے خانوادہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مستورات کے ساتھ کیا کیا گیا, کیسے قیدی بنائے گئے اور کتنے عرصے بعد ان کو ریلیز کیا گیا, اور بہت سارے تو ان کے گھر والے قید میں ہی شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی جو 4 سال کی, کچھ روایت میں 4 کچھ میں 5 کچھ میں 3 کی بھی ہیں, 3.5 سال کی, ان کو جب امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ پیدل کربلا سے شام لے کے گئے تو شام کے اندر جو ان کو قید خانہ ان کا بنایا گیا وہ آپ کو پتہ کیا تھا, زمین کے اندر گڑھا کھود کے چاروں طرف کانٹے لگائے گئے اور اس کے اندر ایک چھوٹی بچی کو ڈال دیا کہ یہ روتی بہت ہے اپنے بابا کی یاد میں, اور وہیں پہ وہ میرا خیال ہے ایک دن بھی شاید سروائیو نہیں کر پائی یا ایک رات بھی, کیونکہ اکیلا کر دیا نا, پھپھیوں سے الگ کر دیا, اپنے بھائی سے الگ کر دیا, اکیلے بچے کو ڈال دیا, اور وہ وہیں پہ ہی رو رو کے ان کو امام حسین علیہ السلام کا, وہ بہت رو رہی تھی تو انہوں نے کہا کیا چاہیے اس کو, سر پیش کیا گیا, یہ سر مانگتی ہے اپنے بابا کا, جیسے ہی ان کے پاس سر ہے ان کی روح پرواز کر گئے. تو ابھی بھی آپ اگر شام جاتے ہیں, آپ کا اب تو خیر حالات اور خراب ہو گئے, اگر آپ کا کبھی زندگی میں ایکسپیرینس ہوا آپ جا کے دیکھیے گا, وہ جو قید خانہ بنا ہوا ہے نا, اتنی چھوٹی سی اور بیسمنٹ کے اندر جگہ اور قبر اس سے بھی نیچے ہے, سو بیسیکلی اتنا گہرا کھڈا اور اس کے اندر وہ بچی کو قید, اور سارے قید خانے ایسے ہی ہیں. صحیح ہے. اب تو خیر شامیوں نے وہ بہت سارا, I will you can just google it, قید خانہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا, بہت چھوٹا, میں آپ کو خود بھیج دوں گی. تو وہ اتنا وہ, اور وہ ایسا دہشت آتی ہے آپ کو اس جگہ سے کہ آپ کا دل کرتا ہے نارمل انسان بھی ہو نا, اگر وہ امیجن کرے یار 4 سال کی بچی کو اتنا گہرا, تو وہ یا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا لگ جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے. بہت ایکسٹریم, تو بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے. اور وہ کمپیئر ٹو اگر آپ ادھر ہی شام میں یا وہ یزید کا جو محل ہے آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ لوگ کہاں تھے جو آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کر رہے تھے, مطلب باقاعدہ اس کی عیاشیوں کے نشان کہ یہ جگہ پہ ایسے بیٹھے گا, یہاں وہ شراب پیے گا, وہاں وہ یہ کرے گا, ابھی تک وہ ہے وہ جگہ, بازار شام ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. اور وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ بازار ایسے ہے کہ وہاں شریف لوگ نہیں جاتے, یہ جو زائرین جاتے ہیں نا یہ بھی پردے کر کے وہاں سے گزرتے ہیں, مطلب کہ وہ جگہ کا ایک امپریشن ہی ایسا ہے. صحیح. تو یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہوگا. میں نے بھی ڈالا نا اپنے اس پہ پیج پہ کہ یہ اس طرح کی پوڈ کاسٹ, انہوں نے بہت سارے کوشچنز ہیں جو آئے ہیں میرے پاس. مجھے بتاؤ 40 پارے ہیں آپ کے یار, باقی کے 10 ہمیں 2 ہمارا قرآن انکمپلیٹ ہے. اللہ معاف کرے. قرآن, نماز 5 ہی ہیں,
اچھا اذانیں 5 ہی ہیں, قرآن کے 30 ہی سپارے ہیں, اتنی ہی آیات, اتنے ہی صورتیں ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے یار. یہ مجھے بھی آج تک نا اس کا میجر مل نہیں سکا. اچھا میں ایک پھکی دوں پہلے, یہ جو سپارے ہیں نا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈویژن کی ہوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کسی نے کسی بھلے ٹائم پہ پکڑ کے اس کے 30 وہ پارٹ کیے اور کہا جی کہ یہ 1 مہینے میں پورا ہو جائے. اب آئی کوڈنٹ ریکال دا ایگزیکٹ نیم, آئی ول پٹ اٹ ان بلو, کہ وہ ایک آیت ایسی ایک صورت ایسی جس کی صرف ایک آیت پچھلے سپارے میں اور باقی پوری آگے, مطلب اتنی بے ڈھنگی قسم کی ترتیب ہے. اب اس کو چینج بھی کر لیا گیا ہے کافی جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اور ایون جو صورتوں کے نام بھی جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں کچھ جگہوں پہ, جیسے سورہ غافر ہے, ٹھیک ہے, اس کو سورہ مومن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ڈفرینس ہے. ان چیزوں سے قرآن پاک کو کوئی فرق جو ہے نا نہیں پڑتا. تو ویسے قرآن مجید وہی کیا ایسا کچھ ہے کہ ہسٹری میں کہیں 40 پارٹ نہیں, یہ کمپلیٹلی فیک ہے. میں نے تو وہ ایک پتہ نہیں کوئی یہ مجھے آدھی لائف تو میرے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک رومر ہوتی ہے, اور پھر مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ وہ بکری کھا گئی تھی یا کچھ ایسا ریفرنس. بکری کھانے کی جو بات ہے نا, یہ واقعتاً ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے. اچھا مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وہ ایشو آ جاتا ہے نا حدیثوں کی صحت کا. ٹھیک ہے نا, تو بات یہ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ بخاری میں بھی بہت سی حدیث جو ہیں جو کہ معتبر نہیں ہیں, کافی کے اندر بھی آپ کے اصول کافی کے اس کے اندر بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو معتبر نہیں ہیں. اصول یہ ہے کہ جو حدیث ہو آپ کی وہ قرآن پاک کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا نا کہ قرآن پاک کا ذمہ ہم نے لیا, اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی, تو پھر یہ حدیث کتنی بھی معتبر راوی کی ہو ہم اس کو مان نہیں سکتے. حدیث ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات آگے کہ بلیف سسٹم سیم ہے. ہاں, کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے کہ سپارے ہم 10 ایکسٹرا پڑھتے ہیں, وہی جو 30 بنا دیے گئے ہیں نا اس ٹائم. نمازہ 5. اچھا یہ جو ہے نا نمازوں کا ریفرنس آتا ہی ہے, اذانیں 5 ہی, نمازیں 5 ہی ہیں. صرف ہماری سیکٹ کے اندر 2 نمازیں, 2 کون سی, ظہر عصر کی جس کو ظہرین بولتے ہیں, اور مغرب عشاء کی جس کو مغربین بولتے ہیں, ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر بیک اس زمانے میں جائیں تو وہ ریفرنسز بھی آپ کو ملتے ہیں. کچھ مجبوری کے حالات میں بھی دیکھی جا سکتے ہیں, کچھ نارمل ڈیز میں بھی انہوں نے پڑھی ہیں, بغیر مجبوری کے, نہ پڑھی ہیں, بالکل پڑھی ہیں, بغیر بھی کیا ایک آدھی بار مگر کیا ضرور پڑھی ہے نا, تو ریفرنس آپ کو ملتا ہے. تو ہم وہی کرتے ہیں کہ ہمیں وہ 2 نمازیں ہم ملا کے بھی نہیں, مطلب کہ وہ 4 رکعت ایک. بات یہ ہے میں امت کے لیے آسانی کی گئی ہے کہ نماز چھوڑنے کا کوئی آپ کے پاس جواز رہا نہیں, پڑھ دے کیوں نہیں پھر. تو میں وہی بتانے لگی تھی کہ مجھے بڑا آسان لگتا ہے وہ کام, جلدی جلدی سے نہ جا کے آفس میں ایک ہی ٹائم پہ جا کے دونوں نمازیں پڑھ لیتی ہوں. بٹ وہ یہ ہو گیا نا کہ ضد لگ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اگین وہی فرقہ واریت ہے. ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے جوڑنی نہیں, اور آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے جوڑنی ہے. یہ ایک بہت لوگ سیپریٹ بھی پڑھ لیتے ہیں, مگر مطلب بٹ اگین بالکل سیپریٹ پڑھ لی جائے تو بہتر نہیں. دیکھیں مرضی ہے نا, اگین وہی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز چھوڑو نا, بہانے نہ مارو, چپ کر کے جا کے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, وہ ہے. اچھا بھائی, مجھے ایک بڑا سمپل سا ایک جواب دینا ہے, اور اب تک مجھے کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا. امام کیا ہوتا ہے؟ اچھا, تسلی بخش جواب, امام کا مطلب ہوتا ہے نائب, سکسیسر. وہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس بیسس پہ ہے؟ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منصب ہے, جیسے نبی پیغمبر کا منصب جو ہے وہ دیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں بیسیکلی کانسیپٹ. اگین اس کے اوپر میں بڑی وہ ریسرچ کر کے آئی تھی. نائب جو ہے نا, نائب کا کانسیپٹ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریفرنسز میں بھی مل جاتا ہے. میں آپ کو قرآن آیت بھی بھیجتی ہوں ابھی جس میں یہ ریفرنسز بھی ہے. بیسیکلی آپ مانتے ہی ہیں, اگر میں حدیث کی ریفرنس سے نکالوں تو سب سے پہلا ریفرنس ہے غدیر خم کا. ٹھیک ہے, حج سے واپسی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اونٹوں کا ایک وہ ممبر بناؤ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے مولا علی کا ہاتھ پکڑے, کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی میرے بعد بیسیکلی, اور پھر یہ ریفرنس دیا کہ مولا علی کو اور مجھے ایک دوسرے سے ایسی نسبت ہے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے نسبت تھی, یعنی کہ اپنا بھائی دیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے,
اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا, تو انہوں نے اپنا سکسیسر مولا علی کو, اپنے بھائی کو مولا علی کو بتایا, اور امام انہیں منتخب کیا گیا. اب امام چنے کس بیسس پہ گئے, کیوں وہی امام ہے. آپ کے کیا نام لیتے ہیں, ہسٹری میں چلے جائیں, جو آپ کی خلیفہ کی جو چناؤ ہوا تھا آپ کے اکارڈنگ, مولا علی چوتھے خلیفہ, ہمارے اکارڈنگ فوراً امامت انہیں مل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے وہ کچھ ریفرنسز جو قرآن مجید سے ملے کہ کون امام ہو سکتا ہے, اس میں بہادری, شجاعت اور اس طرح کی کچھ خصوصیات ہیں جو ان میں ہونا ضروری ہے. کنسیپٹ ہے کہیں امامت کا؟ میں آپ کو وہ ریفرنس بتاتی ہوں نا, میں کھولتی ہوں ابھی اپنے فون سے. ٹھیک ہے, ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تک جو ہے نا وہ اسی طرح چلتا رہا. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ رسول پاک اپنے بعد ہی مولا علی کو امامت دے گئے تھے, اور پھر وہ امامت 12 امام تک ہم یہ مانتے ہیں کہ 12. اب امام کا معصوم ہونا, معصوم سے مراد غلطی سے پاک ہونا, جس میں آپ کے پاس قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو منتخب کیا, انما یرید اللہ لیذھبان عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا, یعنی کہ ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مفہوماً میں ریفرنس بتا رہے ہو, آیت تطہیر ہے, جن کو ہم نے رجس سے, نجس سے, نجاست سے دور کر دیا. رائٹ, اور یہ پھر آپ کو ریفرنس حدیث کسا کا بھی مل جاتا کہ بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ مصلی پہ تھی. سو بیسیکلی دا انٹائر کانسیپٹ کہ جس سے نجاست دور ہو کسی بھی قسم کی, صحیح ہے, ہم اس کو آگے سے امام مانتے ہیں. اب وہ 12 امام, یہ 14 معصومین جو ہے, 12 امام 14 معصوم جو ہیں, جو غلطی سے پاک ہے, نجاست سے پاک ہے, ان کو ہم مانتے ہیں یہ, اور انہی میں سے امام آگے سے یا نائب منتخب ہوتے رہے آج تک. صحیح, تو مولا علی تھے, اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, پھر امام حسین, اور وہ 12, اور آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, اب تک حجت میں ہے, غیبت میں ہے, اور وہ انشاءاللہ ہمارا ایک بلیف سسٹم یہ ہے کہ وہ آئیں گے, قیامت میں آئیں گے, اور پھر وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھائے جاؤ گے تم, اور وہ پھر نائب آخری پورا ایک پروسیس جو بھی چلے گا. اچھا, تو یہ آخری جو امام ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غائب کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, اور صدیوں سے ہی آ رہے ہیں, کب آئیں گے؟ دیکھیے, ہاں, غیبت کا کانسیپٹ کہ آپ جب بہت زیادہ فتنہ بڑھ گیا اس دور میں, کئی سالوں پہلے, تو اس ٹائم پہ انہوں نے غیبت اختیار کر لی کہ اب شہید نہیں ہوئے, وفات, پردہ, کوئی ایسا لفظ نہیں ہے, غیبت کے وہ بس غیبت اختیار کر لی انہوں نے. اور وہ تب آئیں گے جب قیامت کا یہ آپ کا دجال کا فتنہ پھیل چکا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر وہ آئیں گے, اور کئی ریفرنسز میں خانہ کعبہ کے اندر سے خانہ کعبہ کی چھت پہ آئیں گے. رائٹ, اور پھر آ کے وہ اب ویسے ہی آواز دیں گے جیسے کربلا کے میدان میں, اور پھر ایک پوری فوج ہوگی, ایک سرٹن گروپ آف پیپل ہوں گے جو ان کو فالو کر رہے ہوں گے. رائٹ, تو یہ سارا کانسیپٹ وہاں سے آتا ہے. اب وہ کیوں غیبت میں چلے گئے, کب آئیں گے, اتنے صدیوں سے لوگ کہہ رہے ہیں آئیں گے, وہ تو قیامت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ بے شک کل آ جائے, لیکن وہ آج تک آئی نہیں ہے. تو وہ وہی ہے کہ کئی قریب ہے, کچھ نشانیاں ہیں جو ہم مانتے ہیں کہ پوری ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. نہیں, غیب میں کیوں گئے ہیں وہ, مطلب دیکھیے فتنہ اس قدر تھا کہ مصلحتاً اس ٹائم پہ ان کا غیبت میں جانا بہتر تھا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ دین کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ فتنہ آنا ہی تھا, یہ جو اب ہے, اب کا دور ہے, فتنہ ہے نا, کوئی آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% صحیح والا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سکسیسر ہیں, تو وہ آئیں گے اور سب ٹھیک کریں گے, تو وہ اس کے لیے وہ ایک مسئلتاً وہ غیبت میں گئے, اور پھر اب انشاءاللہ. اچھا, 2 غیبتیں ہماری ہسٹری کے اندر, 2 غیبت, ایک غیبت صغریٰ, ایک غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ اس تھوڑے ٹائم کے لیے وہ غیبت اختیار کی, اینڈ دین واپس وہ, یعنی کہ غیبت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پردہ کر گیا اور اس کے بعد کسی سے ملے نہیں, کسی کو نہیں پتا کہاں گئے. وہ غیبت صغریٰ کا کچھ سال کا عرصہ ہے, اور پھر دوبارہ وہ آئے, اور پھر اب غیبت کبریٰ چل رہی ہے کہ اب آئیں گے تو اب پرماننٹ ہی آئیں گے. اور پھر وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ہمیں ہر جگہ پہ بتایا ہوا ہے کہ مردے اٹھائے جائیں گے, وہ پورا ایک پروسیس ہوگا. تو یہ ہے. صحیح ہے. اچھا, اب مجھے بتاؤ, کلمہ آپ کا ہم سے ڈفرینٹ ہے؟ ہاں جی, کلمہ ڈفرینٹ ہے. کیوں ہے؟ اچھا, ہمارے کلمے میں ہوتی ہے ایک تیسری کے بعد. ہمارا جو میجر ڈفرینس ہے نا, اگر میں کہوں کہ ہمارا کلمہ سیم ہی ہے, پھر نہیں, دیکھیں ہے سیم ہی,
बुनियादी कॉन्सेप्ट इज़ अल्लाह ताला पे यकीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. बात ये जो कलमा है, कलमा शहादत असल कलमा है. हाँ जी, दूसरा कलमा हाँ जिसे हम जी, कहते हैं हाँ जी, वो अशहदु same अल्लाह. है ना. उसके अंदर हम उसमें सिर्फ भी कुछ तबर्रा है? और तवल्ला का है ना, हम सिर्फ तीसरी गवाही विलायत के इकरार करते सुनाओ मुझे पूरा. हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह व औलादहुल मासूमीनल हुज्जतुल्लाह, कि अली अल्लाह की हुज्जत है. अच्छा. यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाइब हैं, ठीक और है. औलादुल मासूमीनल हुज्जतुल्लाह, कि वो अल्लाह ताला की हुज्जत है. ये सारी जो मासूमीन की औलाद है ये हुज्जत है. सही हो गया. सो दिस इज आवर कलमा. रसूलुल्लाह तक सेम है. हाँ. तीसरी तवल्ला जो विलायत का इकरार है, हाँ. हम उसको नेसेसरी समझते हैं अच्छा. कि वो हमारे ईमान का पार्ट है. अच्छा. और वो हमारा कलमा है. वो हमारा नहीं है, उसके रेफरेंसेस भी है, बट वो अगर कॉन्फ्लिक्ट वो हमारे ईमान का पार्ट ना हो तो आपके यहाँ कोई, आप नहीं, कोई हमें कोई बाहर कर देता है इस वजह से. देखें नहीं, नहीं करते. ठीक है, क्योंकि ये विलायत लेटर ऑन वो की गई ना, अनाउंस की गई. इमामत लेटर ऑन अनाउंस की गई. तो हम तो किसी को भी टैग नहीं देते. बहुत कम अहले तशीह लोग हैं जो कहते हैं काफिर. हम कहते हैं भाई सारे चिल माहौल चलते रहो. हम किसी को भी टैग नहीं देते. कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल फाउंडेशन कह लेना वो यही है. दो चीज़ें ना जो आपको ज़्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं. सही है. ये वाला पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है ये अगेन है पार्ट, और हम इसको फ़र्ज मानते हैं कि ये होने के लिए ये ज़रूरी है. लेकिन हम उसको निकालते भी नहीं जो नहीं मानता इसको. ठीक है, समझ आ रहा है? सही होगा. तो हमारे में अजान में भी, अजान का जो मेजर डिफरेंस है आपके फजर के टाइम वो एक मिनट नौम की जगह, और हम लोग हर अजान में एक वो करते हैं हय्या अला खैरिल अमल. दो दफ़ा बोला जाता है, यानी कि आओ अमले खैर की तरफ आओ. ये एक सेंटेंस आता है. लेकिन हम ये असलात खैर मिनन नौम वाला सेंटेंस है. तो ये डिफरेंस है अजान का. अगेन जब अजान में वो कलमे के कुछ ये आते हैं तो हमारा ये तीसरी गवाही भी आती है. ये डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस नहीं इतना मेजर नहीं है. मेजर हो भी, मोटिव तो है ना बुलाना. एज फार एज किसी चीज में कोई ऑफेंसिव बात, कोई शिरकिया बात, कोई उल्टी सीधी चीज नहीं आई. मकसद तो बुलाना है. अब हमारे यहाँ एक चीज है, लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरी बात से, जुम्मे की दूसरी अजान, ये बिदअत है ना. मतलब नहीं एग्जिस्ट करती थी, ये बाद में डाली गई है. बहुत सारी चीज़ें जो कभी कभी जब आप बैठ जाओ ना सोचने, तो आप कहते हो ये कहाँ से आई. लेकिन अगेन कोई वही बात है कि मेजर डिफरेंस कोई भी नहीं है. ये कोई बाद में लाए हुए ना, वो क्रिएट कर दिया तुम इधर हम इधर वाला चीज़ें. वरना मानते हुए कहते हैं हाँ सारे एक जैसे. लोग एक दूसरे के घर खाते पीते भी थे, लोग एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रह भी रहे थे. अभी भी खाते पीते हैं हम. सारे खाने पीने का मामले में हम मुत्तहिद हैं. बस मुहर्रम में हम डिफरेंट हो जाते हो. मुहर्रम में हम अलग अलग. नहीं, मेरा एक दोस्त है यार, कहता है देखो मैंने बहुत रूमर सुनी है, लेकिन ये हलीम ना आ जानी चाहिए. तो मैं उसको बाइकिया भी हलीम करा के भेजती होती हूँ. मैंने कहा तो, और वो एक्सट्रीमिस्ट फैमिली से बाय द वे. अच्छा, यू शुड अप्रिशिएट वन फैक्ट अबाउट मी. ओके. मैं पूरे 10 मिनट वेट करके खजूर खाता था. हाँ. वरना ऐसे कमीने लोग भी हैं जो पकौड़े भी खा जाते हैं. बालू को याद कर रहे हैं, जेरी को किसको? बालू जी है ना यार, तुम लोग के 10 मिनट मैं क्यों वेट करूँ. बालू कहा जाता नहीं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी. मैं कहा यार मैं ना जरा वेट कर लेता. अच्छा नहीं, बहुत बार तो मैंने भी 10 मिनट पहले खजूर खाई है. अच्छा, फिर तो रोज़ा तोड़ लिया ना. तो मैंने हाँ देखिए टूटता नहीं है. हम इतनी आसानी से रोजे नमाजे निकाह नहीं टूटते. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है यार कि हमने अगर कभी लेट किया खजूर, इन्होंने जल्दी भी किया. मतलब हम कोई मीन लेके दरमियाना 5 मिनट बाद कर लेते हैं. तो बेसिकली जो वो सारा रोल है वो तो ये है ना कि कुरान मजीद के अकॉर्डिंग तो आपको ये कहा गया कि जब बाहर तारीकी छा जाए रात तक. हाँ, तारीकी. अब रात की अब जो अजान होती है नॉर्मली, पता नहीं, वो मुझे ना ये बड़ा मुश्किल लगता है. अहले सुन्नत के अंदर वहाबियों की होती है या पहले किसकी होती है. वो जो सबसे पहली अजान होती है ना, बाकायदा रोशनी होती है बाहर. हमारे अंदर ये, और वो जब वो बजता है ना, वो सायरन, तो जब तक खत्म होता है आधे लोग तो खा भी चुके होते हैं. तो वो बाहर रोशनी होती है बाकायदा. और बहुत सारे सुन्नी आलम तो अब इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि वाकई तारीकी का कुरान में है. हम तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोग पॉजिटिवली उसको एम्ब्रेस भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी करेंगे. हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. अगेन वही बात, बनाने के लिए बनाया गया. बस इंटरप्रिटेशन का फर्क है ना. ये कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए बनाया गया ना. कॉन्फ्लिक्ट हम अलग हैं तो फिर हम 10 मिनट पहले कर लेंगे. सही बात है.
اچھا وہ جو آپ نماز پڑھتے ہوئے ایک چھوٹی سی وہ ٹکیا سی ہوتی ہے مٹی کی, وہ آپ رکھتے ہو؟ لڑکوں کو تو ہم نے دیکھا, باپ لڑکیاں پتہ نہیں سب سیم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, اور مٹی کی ٹکیا جس کو آپ بول رہے ہو اس کو سجدے گاہ بولا جاتا ہے, وہ رکھ کے پڑھتے ہیں. ہاں سجدہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ سو بیسیکلی آپ کو قرآن مجید سے ریفرنسز مل جاتے ہیں, احادیث سے, کہ بہترین سجدہ مٹی کا ہے. اچھا ٹھیک, بہترین سجدہ مٹی کے اوپر ہے, اور ہمارے حساب سے سب سے بہترین مٹی کربلا کی مٹی ہے. تو سجدہ صرف متھے کا ہی تو نہیں, ہاتھ پاؤں کا بھی تو ہونا چاہیے. میری بات سنیں, ماتھا ٹیکنا بہترین سجدہ مٹی کے اوپر کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو ماتھا ٹیکنا جس چیز کے اوپر ہے نا, وہ مٹی کی بات ہوئی ہے. تو ہمارے حساب سے سب سے بہترین مٹی ہے کربلا کی, اور وہ جو سجدہ گاہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کربلا کی مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے, جس میں امام حسین علیہ السلام کی, جس کو جاگیر کہا جاتا ہے, یا آپ کہہ لیں گے جس میں خون حسین ہے اس مٹی کے اندر, تو اس سے بہترین مٹی ہمارے لیے کوئی نہیں. ایک میں ایک کانسیپٹ بتا رہی ہوں, یہ نا لوگ خون ڈھونڈنا شروع کر دیں. اتنے شیعہ تو مٹی وہاں ختم نہیں ہوگی اب تک. نہیں بہت مٹی اڑتی ہے, صحرا ہے نا, صحرا ہے نا. اچھا صحرا کی صحرا ہے. سو بیسیکلی کانسیپٹ وہ ہے, تو وہ سجدے گا وہاں سے کبھی نہ ہو یہ مٹی نہ ہو جیب میں. اچھا تو ہاتھ پہ کر لیتے ہیں, ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ نہیں ہم کرتے. رائٹ ہینڈ کی آپ کی جو ہوتی ہے پام ہوتی ہے, اچھا اس کو رکھ کے کر لو. ڈائریکٹ سجدہ ہم زمین پہ نہیں کرتے. کوئی سی چیز کا میڈیم وہ مٹی کا ہونا یا یہ ہاتھ کا ہونا وہ ضروری سمجھتے ہیں, وہ ہماری فقہ کے اکارڈنگ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا شیعہ لوگ آپ کے خیال میں اب سنیوں میں شادی کرنی چاہیے انہیں کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھو حرام تو کسی میں تو کہتی ہوں بات جس سے بنے وہاں کرنی چاہیے, جہاں انڈرسٹینڈنگ ہو وہاں کرنی چاہیے. یہ کچھ گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں کسی چیز کے, ٹھیک ہے. تو اگر آنٹی سن رہی ہیں تو یہ پارٹ جو ہے نا, میں یہ ٹائم سٹیمپ نوٹ کر کے میں بتاؤں گا, یہ پارٹ آپ نے لازمی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آنٹی پریٹی چل ہے, وہ آپ کی ہیر کی باری تک کی تھے جو سارے بیریئرز تھے. اب تو سارا ایوری تھنگ از چلڈ آؤٹ. دیکھا جا رہا, اب نہ کنٹری دیکھا جا رہا ہے, نہ ریس دیکھی جا رہی, کچھ نہیں ہے. اب کچھ if you know what I know. نہیں ماشاء اللہ, as far as وہ کوئی کسی کو کوئی منع ہی تو کسی چیز میں کچھ بھی. ہاں دیکھیں, اچھا شیعہ میں تو جو ہے نا کوئی وہ ہے ہی نہیں. he used to say کہ سید, ہاں دیکھیں اب یہ کون سا میں لے کر, سید کے اندر بہت سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں. سارے شیعہ سید نہیں ہوتے اور سارے سید شیعہ بھی نہیں ہوتے. اچھا سنی سید میں ملتا ہے. تو اگین جو شیعہ سید ہیں ان کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ فرسٹ پریفرنس وہ یہی ہے کہ سیدوں میں غیر سید سے حرام ہے. حرام کس کیس میں کہ اگر آپ کے پاس سید اویلیبل ہے شادی کے لیے. اچھا ایک اور چیز ہے, لڑکا جو ہے وہ لڑکی لے کر آ سکتا ہے غیر سید, وہ بھی اگین مجبوری کے کیسز ہیں, پراپر اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ نسل لڑکے سے چلتی ہے. اچھا اور آپ کو ریفرنسز بھی مل جاتے ہیں کہ اسلام میں غیر سیدوں سے شادی عورتوں سے ہوئی ہے, لیکن لڑکی جو ہے وہ اس غیر سید سے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب غیر سید اس میں بہت سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں. ایک میں نے ریسنٹلی نا, ہمارے بڑے فیمس ہے حسن اللہ یاری صاحب, بڑا کانفلکٹڈ سا نام ہے, بہت لوگ ان سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, گورے چٹے سے, بڑی زوم پہ زیادہ, ہاں جی وہ کرتے ہی زوم پہ, باہر کہیں پہ بیٹھے ہوئے اور بڑی ایک ٹھک کر کے بات کرتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں وہ کسی سے. تو انہوں نے کافی سارے ریفرنسز کے ساتھ دیکھیں, فرسٹ پریفرنس اگین غیر سید سے نہیں ہے, سید زادے سے ہی ہے. اب جو بہت ساری مجبوری کے حالات آ جاتے ہیں نا, اس میں بہت سارے کیسز آ جاتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کسی کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے, سیکنڈ میرج ہے, بہت مجبوری ہے رہنا ہے, اور کوئی آپ کو وہ چاہیے شیلٹر چاہیے, اس کیسز میں غیر سید سے پھر الاؤ کر دی, فتویٰ ملا ہے کہ ہو سکتی ہے. ورنہ سو فار ابھی تک یہی ہے کہ حرام ہے بھائی, غیر سید سے لڑکی نہیں کر سکتی. صحیح ہے. اور بھائی یہیں پہ مارتے, دنیا میں اتنے لڑکے ہیں, اس میں سے اتنے سے اچھے ہیں, اس میں سے اتنے سید ہیں اور اتنے شیعہ سید ہیں, اور ان میں سے بھی اتنے سے اچھے ہیں. تو ہمارے لیے آپشنز بڑی تو بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں, مت پوچھے, ہم ابھی اسی دور سے گزر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تبلیغ نہیں نا کی, زیادہ سید بنانے چاہیے تھے. وہ تبلیغ نہیں ہوتی, نہیں میرے پاپا نے کافی کیا وہ تبلیغ نا, 6 بہن بھائی. سینسر کرنا. ہماری فیملی میں سب سے چھوٹی فیملی 4 بچوں والی ہے, سب سے چھوٹی چاچوؤں میں. تو میرے دادا نے ماشاءاللہ 2 شادیاں کی تھیں, مجھے کوئی گھر والے ہی نہ ڈسون کر دیں. تو پہلے شادی میں سے ان کے 4 بچے تھے, پھر بڑی دادی کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر دوسری دادی آئیں تو اس میں سے 7 بچے تھے.
تو نہیں 8 بچے تھے, 3 بہنیں اور 5 بھائی, تو ٹوٹل ماشاء اللہ 7 بھائی اور 5 بہنیں, تو کافی تبلیغ ہے. اچھا 4 شادیاں آپ نہیں کرتے جیسے سنی میں ویسے ہی ہے تھوڑا سا یار, کسی طریقے ہماری طرف بھی حرام کرا دو نا یار. میری بات سنیں, بڑی عورتوں کو تکلیف ہے. ہاں وہ صحیح ہے, اجازت کے بغیر تو آپ میں بھی نہیں ہے. نہیں ہمارے ہاں اور نہیں ہے زبردستی کی, دیکھیں وہ مجبوریاں ہیں. مجھے نہیں پتا, میں بات یہ ہے آپ سے نا پہلی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے. میری گل کرنا کتنا چاہتے ہیں, کتنے چاہتے ہیں اور کرتے کتنا ہے, 2% 3%. ہاں ٹھیک ہے, اتنے لوگوں کو لے کے بحث اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک خود کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ایزیلی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اب اجازت ہے یا نہیں ہے, ریکمینڈڈ قرآن پاک کی طرف سے نہیں ہے کہ تم نے لازمی کرنی. ایگزیکٹلی کوئی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات وہی ہے, دنیا میں عورتیں اگر ہاں اگر آپ کی وائف اجازت دیتی ہے, آپ انصاف کر سکتے ہو تو ہی کرو. یعنی میں اب آج کل کے دور میں کہوں نا کہ چلو یار بے شک فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہے بھی اجازت کے بغیر کرنا, پھر بھی میں کہوں گا آج ہم جس معاشرے میں پھنسے ہوئے نا یار, آپ کو اکانومی وہ کانسینٹ میں لے کر باقاعدہ سب کو بتا کر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر اپنی لائف ہیل بنانی ہے آپ نے, پھر یار اتنی مہنگائی ہے, مطلب انلیس انٹل آپ اقرار الحسن ہو, آپ کیسے کر سکتے ہو 4 شادیاں, اسے 3 تو کر لی ہے. کی بات جو ہے نا اس کے لیے بڑا پیارا آرگومنٹ ہے بڑوں کے پاس, آن علی اپنا رزق آپ ہاں صحیح ہے, وہ ساری باتیں مجھے پتا ہے. تاڑے کول ہے اپنا رزق, لے کے جاؤ نا, جو کمایا شمایا وہ ان کو دے دیں بھائی صاحب کو. نہیں, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو شادی کے بعد ان کا بیڑا غرق ہوا. ٹھیک ہے, مطلب وہ اور ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں پتا یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی آیت ویت نہیں ہے. نہیں یہ تو ہے کہ رزق عورت کے نصیب کا, صرف سینہ بسینہ چلنے والی ہمارے ہاں ایک کال ہے, یہ آنے والی رزق اپنا لے کے آتی ہے. میں نے نہیں کچھ, ہاں یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب کا. اے بھی گل بنائی ہوئی ہے نا. نہیں ہے کہ قرآن پاک سے حدیث, قرآن پاک میں نہیں ہے, لیکن مولا علی کے ہاں مجھے نا ایگزیکٹلی بک یاد نہیں آ رہی, مولا علی کی حدیث میں سے یہ ہے, نہج البلاغہ میں ہوگی, لیکن میں اگین نام نہیں لے رہی بیکاز وہ پھر چلا جاتا ہے, کانفلکٹ چلا جاتا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہی بک, جس میں یہ ہے کہ آپ عورت جو ہے وہ رزق عورت کے نصیب کا. اور پھر میں نے نا اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ بھی کی, جو مرد کے نصیب کی اولاد والی بات ہے. اگر بیٹی آتی جا رہی تو وہ بیچارے عورت کو ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ XY کروموزوم جو ہے وہ ساری کہانی تو مرد سے ہی ہے نا. تو X کروموزوم کسی کے زیادہ بن رہے ہیں تو وہ بیٹیاں ہی آئیں گی, Y کروموزوم بن رہے ہیں تو بیٹے آئیں گے. تو وہ مرد کے نصیب وہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ وہ سارا کچھ ڈیپینڈنٹ آن ہم ہے, ناٹ ہر. لوگ زیادہ گڈ لکنگ کیوں ہوتے ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی؟ تیری گل نہیں ہو رہی. اچھا یہ میں نے بہت سنا ہے, آواز بہت اچھی ہوتی ہے شیعہ لوگوں کی, زیادہ تر میں نے یہ سنا ہے آواز اچھی ہوتی ہے, دکھنے میں گڈ لکنگ ہوتے ہیں. بڑی بڑی گندی شکل کے شیعہ بھی ہاں, نہیں میں سیدوں پہ بول, بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب اس میں شیعہ سننے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ کہ جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ سید زادے. اچھا یہ مجھے نا پرسنلی لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, علی کو دیکھ لو ہمارا فرینڈ ویری ہینڈسم. ٹھیک ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ سارے میسم کو دیکھ لو. ٹھیک ہے, تو دی گائز آر ویری ہینڈسم. آئی کائنڈ آف لائک اس میں نا میرا اپنا بلیف سسٹم یہ آتا ہے کہ شاید ہماری ان سے ایک وہ کنیکشن منسلک کر دیا نا, بنو ہاشمی خون سے ہماری نسبت آ جاتی ہے, شاید اس وجہ سے وہ آ جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی پروون کوئی فیکٹ نہیں ہے کہ وہ پیارا ہی پیارا ہوتا ہے یا پیارا نہیں بھی ہوتا. اگین میری اپنی فیملی میں کوجے سید بھی ہیں, گھر کی مرغی دال برابر, پتہ نہیں لگتے ہوں گے لوگوں کو. نہیں مطلب دیکھیں آپ جنرلی اگین وہی بات ہے کہ پیارے ہی ہوتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان سے نسبت ہے تو جنرل چیز ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے یہاں پردے کا کانسیپٹ سیم ہی ہے جیسا ہمارے یہاں؟ ہاں میں کر کے آئی ہوں آج. اپنے پہ نہیں بات نہیں جانا, ٹھیک ہے, ایسے تو میں میرے مذاق کروں. دیکھیے پردے کا کانسیپٹ بالکل سیم ہے. پردہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک چیز ڈیفائنڈ ہے, اس میں آپ کیسے ڈفرینس کر سکتے ہیں. ہم کوئی کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کرنا ہے, یا ہم کوئی یہ بھی نہیں کہتے کہ کم کرنا ہے. جو آپ کو قرآن مجید میں مفہوماً بتا رہی ہوں, قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو منہ ڈھانپ لیا کریں, چہرے ڈھانپ لیا کریں. تو اس طرح کی آیات کے ریفرنس ملتا ہے. تو آپ کو باہر جب جانا ہے, آپ نے اپنا پریفر یہی ہے کہ منہ ڈھانپ کے جانا ہے.
لیکن وہ بہت ساری الگ الگ پھر آگے ریفرنسز آ جاتے ہیں کہ نقاب نہ بھی کریں, ویسے پردہ ہو, بال نہ نظر آ رہے ہوں تو اٹس فائن. اب وہ ہم لوگ کچھ وہ نینجا ٹرٹلز بھی ہیں, ہم بولتے ہیں, کوئی اوفینڈ نہ ہو, نینجا ٹرٹلز ہم بولتے ہیں ان کو, جو کہ آنکھیں بھی بالکل, تو جتنا کیا جائے اپنے آپ کو, جتنا ڈھکا جائے اتنا بہتر ہے, اپنا پردہ جتنا رکھا جائے. ورنہ اسلام کے اور ہمارے اور شیعہ اور سنی کے دونوں کا سیم ہی ہے کہ اتنا تو منیمم ہے نا, کہ بال چھپے ہوئے ہوں, سر ڈھکا ہوا ہو. صحیح ہے, وہ والا سیم ہے. صحیح ہے. اچھا, غالی شیعہ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ بدنام نہیں ہو گئے زیادہ؟ آپ نے نا یہ غالی لوگوں کو شیعہ نہیں بولنا, غالی شیعہ نہیں ہے وہ. اچھا چلو, نہیں ہے, جو بھی ہیں شیعہ انورٹڈ میں آپ کو میں نے کہا تھا وہ انورٹڈ کاماز میں, دیٹ آئی ڈو ناٹ ایگزیکٹلی مین اٹ. شیعان علی تو وہ ہو ہی نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ اس کا ریفرنس بتاتی ہوں کہ یہ نکلے کہاں سے تھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نا, یہ جب بنو امیہ کا ٹائم چل رہا تھا, تو یہ غالی ورڈ نکلا غلوف سے, بیسیکلی غلوف, ہاں, کہ بڑھا چڑھا کے کسی چیز کو کرنا. تو اس ٹائم میں امام کا یعنی کہ میجر جو لائف ہے نا, کیونکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایجوکیشن اور انسٹیٹیوٹس اور اس سب میں بہت میجر طور پہ آپ کو نام ملتا ہے, تو وہ ان کا میجر لائف کا مقصد یہ ختم کرنا تھا, اس فتنہ کو, اس فساد کو ختم. اس ٹائم پہ بہت سارے فتنے نکلے تھے, جو ایک رہ گیا نا وہ غالی تھا. بیسیکلی نعوذ باللہ ان کا ماننا یہ ہے کہ مولا علی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر رکھتے ہیں انہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم مولا علی نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیا, اللہ اور علی برابر ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ مولا علی اتنی بڑی ذات ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے, تو اللہ کتنی بڑی ذات ہوگا, ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک جو اوتار مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, ہاں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو دیکھیں وہ تو پھر تو وہ کافر ہو گئے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. تو پھر وہ کائنڈ آف لائک کرسچینٹی کے سملر وہ آ گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں, یہ اوتار مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ غلط ہے. ان میں سے ایک جو سروائیو کر گیا میجر لیول پہ, وہ غالی غلوف میں سے وہ نصیریت ہے, نصیری لوگ جو کہ کہتے ہیں علی اللہ. غلط کانسیپٹ ہے, ہم ان کو شیعہ بالکل نہیں مانتے. بہت ساری چیزیں ہیں جو شیعہ سے, نصیری بولتے ہیں ان کو, نصیری ہیں وہ, بیسیکلی جو جگہ تھی نصیر جہاں سے وہ, اچھا ٹھیک ہے. اب ان اگین وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم ازم پہ لے گئے ہوئے چیزیں کہ انہوں نے برابر کر دیا, ہم لوگ ان کو شیعہ نہیں مانتے. اگین ٹھیک ہے, شیعہ وہی ہے جو ہمارا ایک بلیف ہے کہ وہ اللہ یعنی مولا علی نائب ہیں رسول پاک کے بعد ہے, اور وہ سارا کانسیپٹ وہی سیم ہے. اس میں ایک اور اسماعیلیز کو بھی شیش امامیہ بھی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہے وہ. شیعہ تو پھر کلمہ سے ڈفرینٹ ہوگی نا, ہم تو کہہ ہی رہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسماعیلیز بھی شیش امامیہ وہ بھی ہیں. پھر ایک آپ کے زیدیز ہیں جو کہ حضرت زید علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ امام آنے چاہیے تھے. تو یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ آ جاتا ہے نا. اسماعیلیز شیعہ ہیں, وہ الگ سیکٹ مانا جاتا ہے نہ, یہ آپ کے یہ جو بھی اور جتنے بھی شیش امامی ہیں وہ شیعہ ہیں. شیعہ جو ہے نا اثنا عشری ہیں صرف, جو کہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور ان کے بعد یہ 12 اثنا عشری سے 12 ائمہ پہ یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ڈفرینس جو ڈالتے ہیں کہ اللہ اور علی برابر, وہ شیعہ نہیں ہے. صحیح ہے, دے ناٹ شیعہ, بیکاز اگین وہی قرآن مجید سے ہی تو ہٹ گئے نا. آپ تو مسلمان بھی نہیں, مجھے تو وہ بھی ریفرنس, مجھے پتہ ہے کہ اس پہ مجھے شاید گالیاں بھی پڑ سکتی ہیں. نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان ہی نہیں, وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے شریک ڈفرینس کریٹ ہوا نا. دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے میں نا ایک ہوتے ہیں آپ کے جو مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے کلمے میں, مطلب ہوتے شیعہ یا کلمے میں نہیں کرتے, ویسے مانتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا, لیکن یہ جو غالی ہے نا ان کو معاف نہیں کروں گا اگر یہ معافی مانگ کے بھی میرے پاس آ جائے تو. یعنی اتنا بڑا گناہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ڈکلیئر کیا, یہ مولا علی اور اللہ تعالیٰ کو برابر رکھنے کا. نہیں ہے, عقل پہ ہی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اور ان کا اور بھی ماتم میں بھی بہت ایکسٹریم یہ جاتے ہیں کچھ الٹے سیدھے. دیکھیں ایک نا ریفرنس میں نے ایک دفعہ میرے پاپا سے, میرے پاپا کا آپ کو پتہ ہے نالج بیس بہت ہی ایکسٹینسو ہے, تو میری ان سے یہ بحث ہوئی. تو میں نے کہا بابا, تو میرے پاپا نے کہا کہ تم نا ان کو کافر مت بولو, بیکاز وہ ہوتا ہے نا کہ آپ عشق کے اتنے ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہو کہ جہاں آپ کو رائٹ اور رانگ پتہ ہی نہیں چلتا, تو وہ اس ایکسٹریم لیول پہ جا چکے ہیں. تو ہم کوئی نہیں ہوتے ڈکلیئر کرنے والے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ان کے ساتھ انصاف کرے گی. وہ اپنے اوپر ذاتی کر رہے ہیں یہ کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مولا علی کو, اس سے کیا دو چیزیں کر رہے ہیں, مولا علی کو بھی لمیٹڈ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی لمیٹڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم کہتے ہیں مولا علی کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ جس کو سجدہ کرتی ہے وہ ذات اس سے بھی بڑی ہے, تو لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہہ کے کہ علی اللہ سیم, آپ لمیٹڈ کر دیتے ہو دونوں کو,
نہیں بالکل ہم بھی اعلان کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان مانا نہیں جا سکتا بالکل بھی. تو وہ شیعہ بھی نہیں ہے, شیعہ ان کے ساتھ ایک نام لگ جاتا ہے لیکن وہ شیعہ نہیں ہے. میں اس سے نا 100% ایگری کرتا ہوں کہ لفظ ان کے ساتھ استعمال شیعہ صرف وہ جو اثنا عشری بلیف سسٹم والے ہیں, جو کہتا بھی ہے نا تو ہی ایکچولی ڈزنٹ مین اٹ کہ انہیں ہم شیعہ مان کے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ وہ ایک چیز ہوتی ہے غلط العام اور وہ بہت زیادہ ریپیٹیٹیولی یوز ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے کیا ورڈ تھا, نصیری, وہ غالی میں سے بہت سارے غالی الگ الگ تھے, اس میں سے نصیری اب تک سروائیو کریں. نصیر بیسیکلی جگہ تھی, وہاں کا جو بندہ ہے وہ نصیری کہلاتا ہے, اور وہ نصیری اب وہ جو رہ گئے ہیں وہ نصیری ہی ہیں جو اب تک سروائیو کر رہے ہیں, باقی سب فتنہ اس ٹائم پہ ختم ہو گیا, میجرلی نصیری سروائیو کر گئے ہیں. اچھا میں نے سنا پیسے بڑے بچاتے ہو آپ لوگ, زکاتیں نہیں دیتے, یہ بھی بات ہے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ہم زکات بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں, عشر بھی دیتے ہیں. خمس کا کانسیپٹ پتہ ہے آپ کو؟ یہ فصل پہ ہمارا عشر ہوتا ہے, خمس کیا ہوتا ہے؟ نہیں, خمس دو طرح کے ہوتے ہیں, سنا تو ہوا ہے ذہن میں, خمس دو طرح کے ہوتے ہیں. زکات تو آپ کا جو نارمل ایک اسلام کے اکارڈنگ ہم بالکل وہ دیتے ہیں 2.5%, ٹھیک ہے, وہی سیٹ ہے, وہی مصارف بھی وہی ہے, سارا کچھ سیم ہے. خمس دو طرح کا ہوتا ہے, خمس امام کے نام کا اور ایک خمس سید کے نام سے. بیسیکلی سید جو ہے نا, ہمیں مانا ہی جاتا ہے کہ سید زکات نہیں لے سکتا, سید پہ صدقہ بھی نارمل انسان کا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو کسی دوسرے سید کے نام کا خمس نکالا جاتا ہے, جو صاحب جو نہیں ہے اس قابل, تھوڑا یعنی کہ اس میں ہے, تو ان کے نام کا خمس نکالا جاتا ہے, اور پھر وہ سید کھا سکتا ہے. سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا, سیدوں کے لیے اسپیشل خمس ہوتی ہے. پھر دوسری ٹائپ کا خمس ہے جو امام آخری آپ کے حجت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ان کے نام کا ایک صدقہ کہہ لیں, زکوٰۃ بھی صدقہ یا صدقہ نکالا جاتا ہے جو کہ فرض ہے, جو نکالنا ہوتا ہے خمس, امام کے نام کا خمس نکالا جاتا ہے. تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, خمس بھی دیتے ہیں. سید کو زکوٰۃ تو دے سکتا ہے نا, ہاں, مطلب وہ خمس کہلاتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ علوی بھی تو حضرت علی کی اولاد ہے. اچھا, یہ بڑا کانفلکٹ آف انڈیا, کچھ لوگ مانتے ہیں کیا اس کے عوان کو بھی کچھ سید مانتے ہیں. ڈفرینس یہ ہے نا کہ جو حضرت فاطمہ سے جو آگے جو اولاد ہے وہ سید ہے. ہاں جی, حضرت علی کی اور بیویاں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں, ان سے جو اولاد ہے وہ علوی خود کو جو ہے نا وہ, ٹھیک ہے. اب وہ اصلی علوی نا بہت کم ہے, بہت کم ہے, بہت ریئر ہے. سید بھی کوئی کہتا ہے نہیں, جو اصلی سید ہوتا ہے, جو اصلی سید ہوتا ہے نا, وہ شجرہ نسب ضرور ہوتا ہے. ایونچولی جا کے شجرا لے آئے تو یہ تو کسی کی دلیل تو نہیں کہ وہ جینن سید ہے. I'm not talking about you, بٹ ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جینن سید ہوں گے بہت لوگ, بہت لوگ ہیں جو فیک سید موجود. فیک سید وہ 1947 کی جنگ کے بعد ہمارا نا ایک جوک مشہور ہے, شیعہ جوک, کہ یہ 1947 والے سید ہیں جن کا شجرہ ہی نہیں ہوتا. 1947 کی جب جنگ ہوئی نا, لوگ سیپریٹ گئے. اب میں وہاں جا کے, اب سیدوں کو ایک رتبہ ملا ہوا تھا اس ٹائم پہ, عزت تھی, تو میں جا کے میں سید ہوں, میں نے اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کر دیا. تو بہت سارے 1947 والے سید بھی ہیں پاکستان انڈیا میں, جو اس کے بعد سید اپنے آپ کو ڈکلیئر, اس سے پہلے کا ان کے پاس شجرہ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جو سچی بات, جو ایکچوئل سید ہے نا, ان کا شجرہ ایونچولی جا کے, میں نقوی ہوں تو امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے ہمارا شجرہ, ٹھیک ہے, کہ میرے باپ کا باپ کا باپ, وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, سب کے پاس ہوتے ہیں, وہ پروف ہوتا ہے, ورنہ پھر باپ بیچ میں سے چینج ہو جاتا ہے تو پھر کیسے شجرہ مل سکتا ہے نا. تو یہ بات ہے. الویوں کا بھی جو ہے نا, الوی اور ایک اور ہمارے پاس سید ہیں تقوی, اور کچھ اس طرح کے سید ہیں جو کہ اتنے کامن نہیں ہیں. زیادہ آپ کو کامن جو ادھر ملتے ہیں یہ انڈو پاکستان ریجن کے اندر, وہ نقویز ملتے ہیں, رضوی ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو مل جائیں گے کاظمی, مل جائیں گے, 3 یہی میجر ملتے ہیں, باقی سارے اتنے کامن نہیں ہیں. زیدی بھی 2 طرح کے ہیں, ایک وہ شش امام ہیں اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام کو جو عابدی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور زیدی بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ باقی سید بہت رولا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, آپ لوگوں میں بھی نا 2 طرح کے, ایک جو ماتم کرتے ہیں, ایک جو نہیں کرتے. کچھ ہیں جو زنجیر سے کرتے ہیں, کچھ صرف ویسے ہی ماتھا سینہ پیٹتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دونوں کرتے ہیں, پتہ نا, آپ دونوں کرتے ہیں. ہم کٹر والے کٹر ہیں, مطلب آپ وہ ایرانیوں کو فالو نہیں کرتے, کما زنی بھی کرتے ہیں. دیکھیں, اچھا یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ بات ساری وہیں پہ آ جاتی ہے کہ میں کسی سے اتنی محبت کروں. وہ حضرت آپ کے کون تھے, حضرت ابو ذر غفاری تھے جنہوں نے دانت نہیں وہ ویسے کرنی, مائی بیڈ سوری, حضرت ویسے کرنی تھے جنہوں نے شہید ہوا, انہوں نے عشق میں اپنا بھی دانت شہید کر لیا, ٹھیک ہے. اور پھر باقی صحابہ بھی تھے, تو غلط تو باقی صحابہ بھی نہیں تھے, لیکن غلط حضرت ویسے کرنی بھی نہیں تھے. تو وہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ عشق میں آپ جتنا بھی کر لو,
کما زنی بھی کرتے ہیں, زنجیر زنی بھی کرتے ہیں. اچھا ڈسکس نہیں کر رہا کہ یہ ہے یا کیوں ہے کیا نہیں, وہی بات ہے نا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرا ماتم کرنا ہی بہت ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں. ایسے لوگ ہیں شیعہ میں جو اس کو غلط کہتے ہیں. غلط نہیں, میرا خیال ہے, میں نے تو آج تک, میرا خیال ہے یا تو میری گروپ سرکل ایسا ہے کہ جہاں پہ ماتم کو کوئی غلط نہیں کہتا, تو غلط والا کوئی نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, ماتم کرنا غلط ہے. ہاں لیکن وہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں, کچھ ماتم تک اسٹاپ ہو جاتے ہیں, کچھ زنجیر زنی پہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں, کچھ آگے میری فیملی جیسے ہوتا ہے جو کہیں پہ بھی نہیں رک رہے ہوتے, ہر ایکسٹریم تک جاتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں. اب دیکھیں وہ بھی کوئی اس غلط نہیں اس کو کہہ سکتے, وہ تو وہ اس ریفرنس میں کرتے ہیں کہ کربلا کی زمین اتنی صحرا گرم تھا تو وہ کرتے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ دانت توڑنا غلط نہیں تھا, لیکن عشق کی آپ جس بھی لیول پہ اپنے آپ کو کر لو. تو عورتیں بھی کبھی یہ کام کرتی ہیں؟ عورتیں زنجیر زنی نہیں کرتی پردے سے. کوئلے پہ چلنا وہ تو ظاہر ہے. اچھا میں نے نا ایسے دیکھا نہیں ہے, میں نے آنیسٹلی نہیں دیکھا ہے, میں نے دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے کرتی ہوں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کا پردہ کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ نے چلنا ہی ہے, تو ہو سکتا ہے کرتی ہوں. میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے ویڈیو زیادہ تر آتی ہوں کہ دیکھیں شاید یہ والی جو بھی کسی, میرا خیال ہے کسی گاؤں میں ہوتا ہے یہ, آپ کے پنجاب ریجن میں کسی سائڈ پہ کسی گاؤں میں ہوتا ہے یہ, جہاں پہ بھی ہوتا ہے, مردانہ سائڈ پہ ہوتا ہوگا, عورتوں سائڈ پہ نہ تو کبھی کسی نے ویڈیو بنا کے ڈالی, شکر ہے نہیں ڈالی, اور نہ ہی میں نے دیکھا عورتیں کرتی ہوں گی, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. زنجیر زنی عورتیں نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کیونکہ اب اگین اس میں پردہ کمپرومائز ہوتا ہے. ماتم کرتی ہیں عورتیں, لیکن یہ کہ عورتوں کے اندر آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو, عورتوں کا سیپریٹ ہی ہوتا ہے, کبھی مردوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے نہیں کرتی. جو آپ کے جلوس وغیرہ جو ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پہ تھوڑی کامن آڈینس ہوتی بھی ہے, تو عورتیں سائڈ پہ ہوتی ہیں, کونوں میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ کہ دوپٹہ شپٹہ اتار کے ماتم نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. فائنلی مہک یہ بتاؤ, کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی ریفارمز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے, یا آپ دوسرے سیکٹ جو نان شیعاز ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یار ہم لوگ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تو دیر کوڈ بی مور ہارمنی ود ان آور سیلفس. آئی نیڈ دا فائنل میسج فرام یو. آپ کیمرے میں دیکھ کر کائنڈلی ذرا کچھ. اچھا میرا لاسٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بیکاز ایونچولی ایک ہی ریلیجن ہے, تو آئی ووڈ سے کہ رسپیکٹ سب کریں. خاص طور پہ محرم کے دنوں کا لوگوں نے ضد میں آ کے گانے لگانا شروع کر دیا. پہلے بہت رسپیکٹ ہوتی تھی, جب میں چھوٹی تھی اتنا نہیں تھا, کامن نہیں تھا. اب لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. تو اہل بیت کو مانتے سب ہیں, تو ان کے غم کو بھی غم مانیں اور رسپیکٹ کریں. میرا خیال ہے ایک دوسرے کو نہ بلا وجہ میں چھیڑیں, اور نہ ہی کسی کے بلیف سسٹم کے اوپر کویشچن اٹھائیں کہ یہ کافر اور وہ کافر. اپنی اپنی دھن میں لگیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے. قبریں سب کی اپنی اپنی ہیں, سب نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے آپ اپنی لمیٹیشنز میں کریں, ہم اپنی لمیٹیشنز میں کریں. اگین ود دا شیعہ بردرز, اور جو بھی میری شیعہ فیم ہے ان کے لیے بھی کہ کوئی کسی کو چھیڑے نہیں, جیو اور جینو دو والا میرا خیال ہے رول رکھے. اور اگین ایک دوسرے کی جو بھی, کیونکہ اسلام میں تو آپ کافر کے منہ پہ بھی کافر نہیں بول سکتے, تو ایون کرسچنس کو بھی الاؤڈ ہے اپنے جو بھی ان کی رسومات ہیں وہ کرنے کا. تو ایک دوسرے کو الاؤ کریں اپنی اپنی رسومات اپنے اپنے طریقے سے کرنے کی. ان کو ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی چھیڑ خانی نہ کریں. بہترین, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو جی بات ایسے ہے کہ میرے خیال میں نا انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی دوسرے فرقے کی تکفیر کر سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ اپنا ہی نہیں پتہ یار, ٹھیک ہے, کہ پتہ نہیں ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں, چیز کو ٹھیک سمجھے ہوئے ہیں کہ نہیں سمجھے ہوئے. صحابہ کرام تو تھے, انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اس کے بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کے ایمان کی اور دوسرے کی سیلویشن کی آپ لوگ فکر کرتے ہیں. نہ تو محرم چل رہا ہے, نہ ہی کوئی ایسا کوئی خاص شیعہ ایونٹ قریب ہے, بٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو ون سچ پوڈ کاسٹ کہ یار ہم اہل بیت کو, امام حسین کو صرف محرم کے لیے محدود کر کے نہ رکھیں. میرا یہ مقصد تھا. اور جو بھی ہم نے باتیں کی پیار محبت میں, ان چیزوں کو کوئی کسی چیز کو آپ کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. وی کوڈ میک مسٹیکس, دیر کوڈ بی سیورل تھنگس فار وچ وی کوڈ ناٹ کم اپ وتھ ایگزیکٹ ریفرنسز, بٹ ڈفرینسز ہیں. مگر جو انسانی سویلائزیشن کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینسز کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ونس اگین تعالیٰ الا کلمتی سوائم بیننا و بینکم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مہک تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جو آپ کو زیادہ لگتا ہے اس طرح
चल ठीक है। मैं किसको बार बार पकड़ो नहीं, वो ना हिलता है। इसको थोड़ा आगे कर दो, आप छोड़ दो, ये इसको जैसे मर्जी हिलने दो, डांस करने दो, आप इसको मत पकड़ो बार ठीक बार, है। क्योंकि उसमें ढुम होगा, ढुम, ठीक है ठीक है, इस तरह की साउंड आती रहेगी बार ठीक बार है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ो। ठीक इसको है। कुछ नहीं होता, ये हिले जो मर्जी, ये डांस मैंने कहा डिस्टॉर्शन ना हो वॉइस में। इसमें डिस्टॉर्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि इसको टेबल के और इसके वो लगते ही नहीं, ये खुद हिल जाता है, मगर ये माइक को कुछ नहीं होने देता। ठीक है ठीक है, तो ये इसमें शॉक अब्जॉर्बर लगा हुआ है, तो ये ठीक है। टेंशन ना लो, इसको ठीक हिलने है। दो, ठीक इसको है। नहीं पकड़ना आप। ठीक है। ठीक है, हाँ स्टार्ट है। ठीक है। उन्हें दो, वो सीधी कर दे। नहीं नहीं, क्या करना? वो बोलना शुरू जाती है, गुस्सा कर जाती है। अच्छा, अपनी गाड़ी दी आई फिर भी नहीं देर लगी। क्या मतलब? नहीं यार, वो रिंग रोड से घुमाए जा रहा था मुझे। अच्छा तो शुक्र है मैं लेक सिटी तक तो खुद आ गई। हाँ उसके बाद आगे ना मैंने फिर इसको मैप को फॉलो किया। वो एक दफ़ा मुझे सीधा ले गया, फिर मुझे यू टर्न करा के शौकत खानम रोड पे लेके आया। वो अजीब सा घुमा रहा था। अच्छा ये हाँ, ब्लैक वाला बटन पहला। कहाँ थे हम? अच्छा, तो रावी जो है उस टाइम पे लिख रहा था। अब बेसिकली, एक मिनट, मैं ना पूरी रिसर्च के साथ आई। सही जा रहा है? कोई नहीं नहीं, सही है, ज़्यादा ओवर तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, साहबा कराम की इज्जत नहीं करते आप लोग? यार ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और दसो जी। जो मट्टी का एक टुकड़ा रखे हैं, हाँ ठहर जा, वो भी पूछते। सारे पूछ लो। हाँ नहीं, सारे नहीं नहीं, पूछते हैं बहुत ना। आसान है। आसान है? मट्टी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा, चल आसान मैं कॉन्सेप्ट पूछता हूँ है। ना। 2 मिनट का ठीक है। कॉन्सेप्ट है।